السلام علیکم لسنرز، ایم راحت کے اس پراسرار ناول ڈوبتے چاند کے پجاری کی چوتھی قسط سنتے ہیں۔ ایک دن ہم دونوں ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں پہنچے اور وہاں میزوں پر بیٹھ گئے۔ یہ ساری چیزیں چونکہ اب مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھیں، اس لیے میرا تو جوگیال کا ساتھ ہر جگہ اس کی مرضی کے مطابق دیا کرتا تھا۔ اس دن کے بعد سے آج تک میں نے کبھی کرشنا کماری کے گھر جانے کی فرمائش نہیں کی تھی۔ راجا جوگیال اس وقت بول ہی پڑا، ایک بات پوچھوں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ کرشنا کماری کے ہاں چلو گے؟ کیوں؟ دل نہیں چاہتا؟ نہیں، کمل یاد نہیں آتی؟ اب بھی یہ بات پوچھو گے؟ نہیں، خوشی سے کہہ رہا ہوں۔ خوشی سے؟ ہاں، تم نے آج تک کبھی وہاں کا نام نہیں لیا، اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہوگی۔ بہرحال میں بہت خوش ہوں۔ دیکھو وہاں سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، تم اس سے جا کر ملو، سلام دعا کرو اس سے اور پھر اس سے اس کے بارے میں بتاؤ، مزہ آئے گا۔ اوہو، کیا واقعی؟ ہاں، اور اگر وہ بگڑ جائے تو اٹھ جانا اپنی جگہ سے۔ دنیا کو اسی طرح تو اپنے قابو میں کیا جاتا ہے۔ میں نے راجا جوگیال کی ہدایت کے مطابق اس آدمی کی طرف رخ کیا۔ بہت اچھی شخصیت کا مالک تھا، شاندار سوٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنے جو بلا شبہ ہیروں کی تھیں اور ان میں ہیرے چمک رہے تھے۔ میں اس کے قریب پہنچ کر بولا، اگر آپ اجازت دیں تو میں چند لمحوں کے لیے یہاں بیٹھ جاؤں؟ اس نے چونک کر نگاہیں اٹھائیں۔ اس کے سامنے شراب کے برتن سجے ہوئے تھے۔ پہلے تو اس کی نگاہوں کا انداز خوشگوار تھا، لیکن شاید میری شخصیت تھی جس نے اسے متاثر کیا، اور پھر اس نے کہا، بیٹھو، کیا کام ہے مجھ سے؟ تمہارے لباس اور تمہاری شخصیت سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تم ان ماڈرن بھکاریوں میں سے نہیں ہو جو طرح طرح سے بھیک مانگنے کے فن ایجاد کرتے ہیں۔ نہیں سر، میں بھیک مانگنے والوں میں سے نہیں ہوں، بھیک دینے والوں میں سے ہوں، میں نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا تم مجھے بھیک دینے آئے ہو؟ نہیں، بس تھوڑے فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا، آپ کی صورت دیکھی، کچھ ایسے دلکش انکشافات ہوئے کہ میرا دل آپ سے ملنے کو چاہا، سو یہاں آ گیا۔ کیا مطلب؟ میری صورت دیکھ کر تم پر دلکش انکشافات ہوئے؟ ہاں۔ اچھا، تعجب کی بات ہے۔ چلو تم مجھے ان انکشافات کے بارے میں بتاؤ، کیسے انکشافات ہیں؟ آپ نے 5 قتل کیے ہیں اپنی زندگی میں۔ اس نے چونکہ گلاس ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، اس کا گلاس ہاتھ سے چھوٹ گیا، لیکن میں اس کے لیے تیار تھا۔ میں نے گلاس کو میز پر گرنے نہ دیا اور اپنے ہاتھ میں سنبھال کر نیچے رکھ دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس شخص کو چکر آ جائے گا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی کیفیت یہ بتاتی ہے جناب کہ آپ کو میرے الفاظ کی سچائی سے انکار نہیں ہے۔ دیکھو میں کوئی شریف آدمی نہیں ہوں۔ تم مجھ سے بدتمیزی کر کے اس ہوٹل سے زندہ واپس نہیں نکل سکو گے۔ نہ میں آپ سے بدتمیزی کر رہا ہوں اور نہ میرے ان الفاظ کی کوئی گہرائی ہے، کیا سمجھے؟ بس میں تو اپنے علم کو آزما رہا تھا۔ بکواس کر رہے ہو تم، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ نہ میرا تعلق پولیس سے ہے اور نہ کسی ایسی شخصیت سے جو اس بات پر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ میں تو ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں، بس اپنے علم کی تصدیق کر رہا تھا۔ آپ اگر جھوٹ بولنا چاہیں تو دوسری بات ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے پہلا قتل 12 سال کی عمر میں کیا تھا۔ وہ غالباً آپ کا ہم عمر ساتھی تھا، آپ کا دوست، اور جس جگہ آپ نے یہ قتل کیا وہاں سے بھاگ آئے۔ وہ کوئی دیہات تھا۔ آپ کے والدین آپ کی تلاش میں بھٹکتے رہے اور اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی جب وہ آپ سے ملے۔ او خدا، میرے خدا، اس شخص نے بولتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد دوسرا قتل آپ نے 22 سال کی عمر میں کیا، اور یہ قتل رقابت کا نتیجہ تھا اور کسی لڑکی کے لیے کیا گیا تھا۔ اس کے بعد تیسرا قتل آپ نے 1 سال کے بعد کیا، یہ حصول دولت کے لیے تھا، اور اس کے بعد آپ نے مزید 2 قتل کیے کیونکہ آپ کو دولت اس طرح حاصل کرنے کی عادت پڑ گئی تھی، اور اس کے بعد آپ ایک مطمئن زندگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کیا تم میری گردن میں پھانسی کا پھندا فٹ کرنا چاہتے ہو؟
नहीं, बिल्कुल नहीं। बस मैं यहाँ से उठ रहा हूँ और यहाँ से निकलने के बाद मैं आपको भूल भी जाऊँगा। नहीं, बैठो, खुदा के लिए बैठो, बैठो खुदा के लिए। देखो मैं पागल हो जाऊँगा, दीवाना हो जाऊँगा। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस मामले में ये सब कैसे मालूम हुआ? मैंने कहा ना, ये मेरा इल्म है। मेरे बारे में और क्या जानते हो? ज़र्रा बराबर कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। अनोखा इल्म है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। मेरे साथ पीना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। मुझसे तारुफ हासिल करना पसंद करोगे? ज़रूरी नहीं है, मैं तो बस अपने फ़न को आज़मा रहा था। मैंने ये फ़न आज़मा लिया। मेरा नाम जॉन माइकल है, नस्लन ईसाई हूँ। यहाँ पर रेस कोर्स में मेरे घोड़े दौड़ते हैं और मुझे घोड़ों के सबसे बड़े ट्रेनर के हवाले से जाना जाता है। ये मेरा कार्ड है। सुनो, तुम मुझसे मिलो, बराह करम मुझसे ज़रूर मिलो। तुमसे मिलकर मुझे खुशी होगी। ठीक है, मौका हुआ तो तुमसे मुलाकात करूँगा। नहीं प्लीज़, तुम मुझे ज़रूर मिलोगे, उसने कहा और मैं उसके पास से उठ गया। मुझे खुद इस खेल से दिलचस्पी महसूस हुई थी। बहरहाल खेल तो दिलचस्प था। इस तरह लोगों के जहनों में उतरकर उनके बारे में मालूमात हासिल करना आम बात नहीं थी। जब मैं वापस राजा जोग्याल के पास पहुंचा तो वो मुस्कुरा रहा था। मैं यहाँ से इसकी कैफियत का अंदाज़ा लगा रहा था। तुमने यकीनन इसे पागल कर दिया है। जानते हो वो कौन है? बस अभी अभी जितना जान सका जान लिया है मैंने। जाहिर है इसके बारे में तफसील नहीं जानता। जॉन माइकल है इसका नाम। रेस कोर्स का बादशाह कहलाता है और यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग रेस का शौक रखते हैं। जॉन माइकल से हमें बहुत से काम हैं। यकीनी तौर पर उसने तुमसे दोबारा मिलने की ख्वाहिश जाहिर की होगी। हाँ, तो फिर ये समझ लो कि तुम्हें इसके करीब होना है। हमें इससे एक अहम काम लेना है। घोड़ों के बारे में इससे जिस कदर मालूमात हासिल कर सकते हो कर लो। हमें बड़ी ज़बरदस्त मालूमात की ज़रूरत है, क्योंकि मुस्तकबिल में हमें इस मालूमात से एक अहम काम लेना है। मैंने इस सिलसिले में राजा जोग्याल से कोई और सवाल नहीं किया। बहरहाल मैं इस बात का ख्याल रखता था कि राजा जोग्याल को कोई शक न होने दूँ अपने आप पर। किसी भी मसले में इससे बहुत ज़्यादा बहस करने का मतलब ये था कि इसे होशियार कर दिया जाए और ये शुबा कर बैठे कि मेरे दिल में कुछ और है और ज़ाहिर कुछ और। बहरहाल ये सारे सिलसिले जारी रहे। कई दिन गुजर गए इस बात को। हमारे मामूलात जारी थे, कभी कोई तफरीही मशगला, कभी कोई और। फिर एक दिन राजा जोग्याल ने कहा, जॉन माइकल रेस कोर्स में होता है। वो यकीनी तौर पर अपने बारे में तुम्हारे इंकिशाफा से बदहवास हो गया होगा, और वैसे भी तुम इसे अपने बारे में तफसीलात तो नहीं बता कर आए थे। नहीं, कोई तफसील नहीं बताई थी। असल में कुछ बातें ही ऐसी हो गई थी जिनकी वजह से वो बदहवास हो गया था। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि रेस कोर्स चलते हैं। मैं तुम्हें रेस के बारे में तफसील बताता हूँ कि वो क्या चीज़ होती है। घोड़े दौड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं। दौड़ में अव्वल आने वाला बहुत सी उम्मीदों का मरकज़ होता है। लोगों से गलतफहमियाँ भी हो जाती हैं। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि कौन सी दौड़ में कौन सा घोड़ा अव्वल आएगा। इसका हिसाब तुम सितारों से नहीं लगा सकते। ये एक बिल्कुल अलग काम है। वैसे मैं तुम्हें बताऊं कि हर वो काम जो इंसानों के लिए किसी भी शक्ल में नुकसान का बायस बनता हो, इसके पसे पर्दा असालीसी अमल हुआ करते हैं, और असालीस आज़म के पैरोकार हर तरह से इंसानों को गलत रास्तों पर डालने के लिए मसरूफ़ अमल रहते हैं। जुआ, शराब और इस तरह की दूसरी बहुत सी चीज़ें। तुम ये समझ लो कि असालीस के इरादों की तकमील करनी है, लेकिन ये सब इस कदर दिलकश हैं कि लोग इन्हें अपनाने पर मजबूर होते हैं, और इसी में असालीस की फतह है, इसी में इसकी जीत है। एक सवाल करूं राजा जोग्याल? हाँ। क्या इंसानों को नुकसान पहुंचाना कोई अच्छी बात है? राजा जोग्याल चौंक कर मुझे देखने लगा और फिर बोला, ये ख्याल तुम्हारे दिल में कैसे पैदा हुआ? ये तो एक आम ख्याल है जो किसी भी दिल में पैदा हो सकता है। ओह, मैं भूल गया, तुमने आज तक कभी
میرے سامنے جے مہاکال نے ہی کہا ہے۔ ایک بات کہوں تم سے، اب تک میرے اور تمہارے درمیان جو رفاقت رہی ہے اس میں تم بہت اچھے انسان ثابت ہوئے ہو میرے لیے، لیکن راجا جوگیال کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم مجھے میرے ارادوں میں تنہا چھوڑ دو؟ راجا جوگیال عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر اس نے کہا، قصور تمہارا نہیں ہے، میرا بھی نہیں ہے۔ مجھے بتا دیا گیا ہے کہ تم بھٹکے ہوئے انسان ہو اور بڑی مشکل سے قابو میں آؤ گے، ورنہ سچ بات تو یہ ہے کہ اس بات کے بعد میرے اور تمہارے درمیان دوستی نہیں رہنی چاہیے، بلکہ اسالیس کی توہین پر میرے اور تمہارے درمیان علیحدگی ہو جانی چاہیے۔ دیکھو، اس بات کا خیال رکھنا، اپنے ارادے میں تبدیلی جب دل چاہے پیدا کرنا، لیکن میرے سامنے اسالیسی عمل کو کبھی برا نہ کہنا، میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میں خاموش ہو گیا اور میں نے دل میں کہا کہ راجا جوگیال، میں نے تو چاہا تھا کہ تم سے مخلص ہو جاؤں، لیکن میری اور تمہاری تقدیر میں یہ بات ہے ہی نہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ ایک دو دن تک میں نے محسوس کیا کہ راجا جوگیال مجھ سے کچھ کھچا کھچا سا ہے۔ بہرحال میں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تھی۔ پھر وہ خود ہی معتدل ہو گیا اور اس دن اس نے کہا، ہم ریس کورس چل رہے ہیں۔ میں نے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ یہ بھی خوب دنیا تھی۔ انسان اچھی شخصیتیں لے کر یہاں آتے تھے اور دولت کے آنے اور جانے پر اپنی شخصیتیں کھو بیٹھتے تھے۔ جانوروں کی طرح چیخ چیخ کر گھوڑوں سے باتیں کرتے تھے اور انہیں جیتنے کے لیے کہتے تھے، کیونکہ انہوں نے ان پر شرطیں لگائی ہوئی تھیں۔ راجا جوگیال مجھے تفصیلات بتاتا رہا۔ اس نے کہا، اور میں تمہیں بتاؤں، جو گھوڑا جیتنے والا ہوگا، اسے تم دیکھو گے تو تمہیں اس کے پیروں کے گرد روشن دائرے نظر آئیں گے جو اس کے پیروں سے لپٹ رہے ہوں گے۔ چنانچہ تم اس کی طرف اشارہ کر کے بتا دینا کہ یہ گھوڑا جیت رہا ہے۔ کسے بتا دوں؟ جان مائیکل کو، یا اس کے ساتھ اگر کوئی اور ہو تو اسے؟ جان مائیکل؟ کہاں ہے وہ؟ میں وہی تمہیں بتانے والا تھا۔ وہ دیکھو ادھر، وہ سامنے جو بڑی بڑی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، ان پر وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور میں نے جان مائیکل کو دیکھ لیا۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ میں نے راجا جوگیال سے کہا، تو کیا مجھے اس کے پاس جانا ہوگا؟ ہاں، تم جاؤ گے، تمہیں بڑی عزت کا مقام ملے گا اور وہ لوگ تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ دیکھو، بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں ان سے ایک بہت ہی اہم کام لینا ہے۔ وہاں جو کردار تمہیں ملیں گے، اب تم یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ کوئی بات کرنے کے لیے تمہیں ان سے کیسے مخاطب ہونا ہوگا۔ ٹھیک ہے راجا جوگیال، میں نے کہا، اور اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا، تم میرے ساتھ کیوں نہیں آتے؟ نہیں، میرا ان سب سے دور رہنا ہی ضروری ہے، ورنہ میں تمہارے ساتھ ضرور چلتا۔ میں نے گردن ہلا دی۔ راجا جوگیال سے زیادہ انحراف کرنا بھی خطرناک ہو سکتا تھا۔ وہ میرے بارے میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتا کہ میں کسی بھی شکل میں اس سے تعاون نہیں کروں گا، جبکہ میں ابھی بہت سی الجھنوں میں پھنسا ہوا تھا۔ ابھی تو میں اس دنیا کو ہی سمجھ رہا تھا جو مجھ سے فاصلہ اختیار کر گئی تھی، اور میرے ارد گرد اسالیسی قوتیں بکھری ہوئی تھیں۔ میں نے انہیں اپنے اندر نہیں جھانکنے دیا تھا۔ بس یہ احساس تھا میرے دل میں کہ دنیا کے بارے میں ذرا سی معلومات حاصل کر لوں، یہ اندازہ لگا لوں کہ اپنی مرضی سے جو کچھ کرنا چاہوں گا، اس کے لیے مجھے کیا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اپنے قدم آگے بڑھاؤں گا۔ ویسے یہ بات تو طے تھی کہ دل سے میں نے اسالیس کو نہ تو تسلیم کیا تھا اور نہ زندگی کی آخری سانس تک تسلیم کرنا چاہتا تھا۔ بس ایک وقت تھا جو گزر رہا تھا۔ میں اس انداز میں جان مائیکل کے سامنے سے گزرا جیسے میں نے اسے دیکھا ہی نہ ہو، لیکن جان مائیکل مجھے دیکھ کر اتنا بدحواس ہوا کہ ایک طرح سے مجھ پر آ ہی گرا۔ میں نے اپنے آپ کو بھی سنبھالا اور اسے بھی۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ مسٹر 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 آپ مجھے پہچان گئے؟ میں جان مائیکل ہوں، اس دن ہوٹل میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ ہیلو مسٹر جان مائیکل، آپ اس قدر پریشان کیوں ہو گئے؟ نہیں، مجھے آپ کا پتہ ہی نہیں معلوم تھا۔
میں نے تو درजनों چکر اس ہوٹل کے لگائے صرف یہ سوچ کر کہ شاید آپ سے ملاقات ہو جائے۔ ابھی آپ ادھر سے گزرے تو میں اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکا۔ آئیے پلیز، ہمیں کچھ وقت دے سکیں گے؟ میرے ساتھ کچھ اور افراد بھی ہیں۔ کیوں نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جان مائیکل مجھے لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ سب حیرانی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص جس کی اچھی خاصی داڑھی تھی لیکن لباس بہت بھڑکدار پہنے ہوئے تھا، مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، میاں جان لی، کیا خوبصورت چیزوں پر قبضہ جمانے کا حق تم نے ہی اپنے پاس محفوظ رکھا ہے؟ کتنا پیارا لڑکا ہے، کیا حسن پایا ہے۔ میں نے اس شخص کی جانب غور سے دیکھا۔ عجیب سنہری سی شکل کا آدمی تھا لیکن گلے میں انتہائی قیمتی موتیوں کے ہار پہنے ہوئے تھا۔ شخصیت میں کوئی ایسی انوکھی بات ضرور تھی جو انسان کو اپنی جانب متوجہ کرتی تھی۔ کچھ خواتین بھی تھیں جو اچھی شکل و صورت کی مالک تھیں۔ جان مائیکل نے ان سے کہا، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ایک ایسی حیرتناک شخصیت اچانک ہی مجھے مل گئی ہے جو اگر اپنے جوہر آپ لوگوں پر کھول دے تو آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے حواس درست ہو جائیں۔ یعنی ان کے جوہر ہم پر کھلیں گے تو ہمارے حواس درست ہو جائیں گے؟ مطلب کیا ہوا اس بات کا؟ ایک خاتون نے کہا۔ یہ میری مسز فلمینا ہیں۔ فلمینا اپنے آپ کو بہت ایڈوانس سمجھتی ہیں۔ خیر، کیونکہ معاملہ میاں بیوی کا ہے اس لیے اس وقت میں انہیں معاف کیے دیتا ہوں، مگر آپ حضرات… اوہو بھائی، کیا مداری پن لگا دیا تم نے؟ جان میاں بیٹھو، ریس شروع ہونے والی ہے۔ میرے ذہن میں راجہ جوگیال کا ایک جملہ آ گیا، جیتنے والے گھوڑوں کے پیروں کے گرد روشن دائرے نظر آئیں گے۔ جان مائیکل نے بیٹھتے ہوئے کہا، ذرا اس ریس کا خاتمہ ہو جائے، اس کے بعد مکمل تعارف کراؤں گا آپ لوگوں سے۔ جان مائیکل میرے بالکل برابر بیٹھ گیا۔ وہ عجیب و غریب شے بڑی پرجوش نظر آ رہی تھی۔ اس کے ملازموں نے غالباً گھوڑوں پر اس کی طرف سے داؤ بھی لگا دیے تھے، کیونکہ کچھ کارڈ لا کر اس نے ان کے حوالے کر کے کہا، نواب صاحب، آپ کی ہدایت کے مطابق یہ داؤ لگا دیے گئے ہیں، اور اس شخص کو نواب صاحب کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا، جو مجھے کافی عجیب لگا تھا۔ بہرحال مائیکل نے میرے پاس بیٹھ کر کہا، اور مجھے یقین ہے کہ شہزادہ سکندر کہ آپ ان میں سے کسی کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے۔ میں تو بس آپ سے تعارف چاہتا تھا۔ نہیں، آپ بے فکر رہیں مسٹر جان مائیکل، میں ان لوگوں کو آپ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بتاؤں گا۔ شکریہ، ویسے ان سب سے مل کر آپ کو بڑی خوشی ہوگی۔ چلیے، گھوڑے اسٹارٹنگ پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں، یہ ریس دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد باتیں ہوں گی۔ ویسے یہ سب بڑے دلچسپ لوگ ہیں اور ان سے مل کر آپ کو یقیناً خوشی ہوگی۔ رادھن پور میں ان لوگوں نے بڑی بڑی شاندار جگہیں بنا رکھی ہیں، خاص طور سے نواب دلربا کا سمندری محل تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بس دیکھنے دکھانے کے قابل چیز ہے۔ نواب دلربا؟ کون؟ وہی جو مجھے بڑے پیار سے میاں جان، جان عالم، جان عزیز وغیرہ کہا کرتے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ جان مائیکل نے کہا، ویسے یہ بات نہیں معلوم تھی کہ ریس سے بھی آپ کو دلچسپی ہے، کھیلتے بھی ہیں؟ نہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ریس دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، ریس کھیلتے نہیں۔ ہاں، میں اس لیے نہیں کھیلتا کہ جیت جاتا ہوں، کھیلوں گا تو بہت سوں کا نقصان ہوگا۔ ارے واہ، بڑے اعتماد سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کھیلتے ہیں تو جیت جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیسے جیت جاتے ہیں؟ مجھے پتا ہوتا ہے کہ کون سا گھوڑا جیتے گا۔ کیا واقعی؟ اصل میں ایسی باتیں میں نے کئی بار سنی ہیں، لیکن آپ کے ان الفاظ کو اس لیے نظر انداز نہیں کر سکتا کہ آپ ایک معفوق الفطرت ہستی ہیں اور میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ بہرحال، اچھا اس بار بتائیں کہ کون سا گھوڑا جیتے گا؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، تو بتائیے۔ میں نے گھوڑوں کی طرف دیکھا۔ ایک گھوڑا جو دوسرے قداور گھوڑوں کے مقابلے میں خاصا دبلا پتلا اور کمزور نظر آ رہا تھا۔ اس کے پیروں کے گرد روشن دائرے رقص کر رہے تھے۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ جو گرے کلر کا ہے اور جس کے بائیں شانے پر سیاہ دھبا ہے، وہ اس دوڑ میں پہلے نمبر پر آئے گا۔
जॉन माइकल ने आंखें फाड़ कर मुझे देखा और फिर बोला, आपकी बात को झुठलाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा, लेकिन एक बात बताऊं, ये घोड़ा रेस में सिर्फ तादाद पूरी करने के लिए शामिल कर लिया गया है। ये ऐसी रेसों में दौड़ने के मयार का घोड़ा ही नहीं है, और शायद इसने ज़िंदगी में आज तक कोई रेस नहीं जीती। बस इस रेस के घोड़ों की तादाद पूरी करने के लिए अमूमन शामिल कर लिया जाता है। इसका मालिक वही जॉकी है जो इसकी पुश्त पर सवार है। तो फिर यूँ समझ लीजिए कि आज इसकी तकदीर बदलने वाली है। अचानक ही जॉन माइकल ने एक शख्स को बुलाया और जेब से नोटों की एक गड्डी निकालते हुए बोला, दौड़कर जाओ और गोलीवर पर ये रकम लगा दो। जाओ, जल्दी से जाओ, बुकिंग बंद होने वाली है। घोड़े स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। वो शख्स दौड़ता हुआ चला गया तो जॉन माइकल मुस्कुराते हुए बोला, यूँ समझ लीजिए शहजादा सिकंदर कि ये रकम आपके कदमों पर निसार की गई है। मैं खामोश हो गया। राजा जोगियाल अब तक जो हवाले देता रहा था वो निकले तो दुरुस्त थे। अब अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। बहरहाल इन लोगों ने दूरबीनें आंखों से लगा ली। घोड़े अपनी जगह ट्विस्ट कर रहे थे। फिर फायर हुआ और घोड़ों ने दौड़ लगा दी। मैं इन तमाम चीज़ों से बेपरवाह खामोशी से इंसानों की हरकतें देख रहा था। लोग शोर मचा रहे थे, अपने अपने घोड़े का नाम लेकर पुकार रहे थे। जो घोड़ा पीछे रह गया था इसे गालियां बक रहे थे। घोड़ों ने एक मोड़ काटा, फिर दूसरे मोड़ पर आए और यहाँ से अचानक गोलीवर ने एक लंबी छलांग लगाई और इसके बाद वो हर घोड़े को पीछे छोड़ता हुआ बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ा। जॉन माइकल, जो खुद भी अपने पहरे से लगाए हुए घोड़े के लिए चीख रहा था, अचानक ही चुप हो गया। इसके गाल फूल गए, आंखें हैरत से सिकुड़ गईं। वो अहमकों की तरह मुंह फाड़े गोलीवर को दौड़ते हुए देख रहा था, जिसने बाकी तमाम घोड़ों को कोई 10 गज पीछे छोड़ दिया था, और फिर गोलीवर ही जीत गया। पब्लिक शोर मचाने लगी, लेकिन जॉन माइकल दम साधे बैठा हुआ था। फिर इसका लरसता हुआ हाथ आगे बढ़ा और उसने मेरा शाना पकड़ लिया। फिर वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला, मुझे यकीन है कि तुम इंसान नहीं हो, इस ज़मीन के रहने वाले नहीं हो। मैं हंस पड़ा। फिर मैंने कहा, लीजिए, अब आपने मुझे इंसानों से ही खारिज कर दिया। इधर नवाब दिलरुबा कह रहा था, ला हौल बिला कुव्वता, इसे कहते हैं कि मूछें मुंडवा देना। कमाल है, इस खच्चर को तो गोली मार देनी चाहिए जिसने हमारा 20 लाख का नुकसान करा दिया। नवाब दिलरुबा ने किसी खास घोड़े पर रकम लगाई थी, लेकिन चंद लम्हों के बाद जब माइकल का मुलाजिम नोटों की गड्डियाँ रुमाल में लपेट कर आया और उसने माइकल को दी तो सब हैरत से उसकी तरफ देखने लगे। हैं, ये तुम? मेरा मतलब है कि क्या तुमने इस टट्टू पर रकम लगा दी थी? नवाब दिलरुबा बोला और जॉन माइकल हंस पड़ा। हाँ, और अब मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि मैंने ये रकम कैसे जीती। वैसे अजीज़म, बुरा हुआ ये। अगर तुम इस पर रकम लगा रहे थे और तुम्हें कहीं से टिप मिल गई थी तो हमें भी बताना चाहिए था, नवाब दिलरुबा ने कहा। नहीं नवाब साहब, ये गलत था। आप इस पर पहली बात तो ये कि कभी रकम ना लगाते, और दूसरी बात ये कि अगर वो हार जाता तो आप बहुत बुरे ख्यालात का इजहार करते। मगर कमाल है। फिर जॉन माइकल ने एक बाज़र्फ इंसान होने का सबूत दिया, क्योंकि दूसरी और तीसरी रेस में उसने मुझसे ये नहीं पूछा था कि अब कौन सा घोड़ा जीतेगा। अलबत्ता जब रेस ख़त्म हुई तो वापसी में इसने कहा, और मिस्टर सिकंदर, अब इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आज भी आप खामोशी से निकल जाएं। रात का खाना आप मेरे साथ खाएंगे। इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत तो नहीं है, और मना करेंगे तो आप यकीन कीजिए मुझे दिली दुख होगा, और किसी को दुख देना बहरहाल अच्छी बात तो नहीं है। चलिए ठीक है, मैंने इनकी ये पेशकश मंजूर कर ली। नवाब दिलरुबा कई बार चोर निगाहों से मुझे देख चुका था, लेकिन बहरहाल उसने कुछ कहा नहीं। अहले ख़ानदान और मेहमान सब के सब गाड़ियों में बैठकर चल पड़े। मैं भी इनके साथ था। जॉन माइकल की रिहाइशगाह बहुत अच्छी थी। एक अच्छा दौलतमंद आदमी था वो। नवाब दिलरुबा के बारे में बाद में मालूम हुआ कि इसी शहर में रहता है, यानी राधनपुर में, और कालीनों का व्यापारी है। जॉन माइकल से बहुत अच्छी दोस्ती है।
اس نے اپنی دونوں بیٹیوں سے بھی ملوایا جو ریس میں شریک خواتین میں سے 2 تھیں۔ اچھی خوبصورت لڑکیاں تھیں، بڑی پرکشش شخصیت کی حامل۔ بہرحال خاصا دلچسپ وقت گزرا، خوب ہنسی مذاق ہوا۔ میری ذہنی کیفیت بڑی عجیب سی تھی، لیکن چونکہ اس دوران مجھے انسانوں میں گھلنا ملنا سکھا دیا گیا تھا اور یہ بات اچھی طرح میں جانتا تھا کہ راجا جوگیال نے مجھے خاص طور سے جان مائیکل کی طرف متوجہ کیا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی اہم وجہ ہوگی۔ پھر نواب دلربا نے واپسی کی اجازت مانگی اور اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ چلا گیا، لیکن جان مائیکل نے مجھے روک لیا تھا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ کافی کے دوران اس نے اپنی بیوی سے کہا، اور جانتی ہو، وہ ٹٹو جس پر میں نے آج 28 لاکھ جیتے ہیں، آج تک کبھی نہیں جیتا، لیکن مسٹر سکندر نے مجھ سے کہا تھا کہ اس ریس میں وہ جیتے گا۔ میں نے صرف ان کی دوستی کی لاج رکھنے کے لیے اس پر پیسے لگا دیے تھے۔ یہ کوئی نجومی ہے؟ ہاں، ایسا انوکھا نجومی جسے تم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کے علم نجوم نے ہی مجھے متاثر کیا تھا۔ کیا یہ مجھے میرے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ فلمینیا بولی، ضرور بتا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ تم میرے سامنے نہ پوچھو، کیونکہ انسان کے راز کو راز ہی رہنا چاہیے۔ بڑی فراغ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ۔ نہیں، بلکہ شہزادہ سکندر کے عظیم الشان فن کو تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری ذاتی بات چیت یہ مجھے بتائیں۔ چلو ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں ان سے بات کروں گی۔ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تو پھر مینا نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور بولی، جان کے اندر کی بہت بڑی کمزوری ہے، وہ جس سے کسی ایک بات پر متاثر ہو جائے تو سمجھ لو اس کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر دیتا ہے۔ ویسے کیا واقعی تم نے اسے گھوڑے کے بارے میں بتایا تھا؟ اس بات کو جانے دیجیے، آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو پوچھیں۔ اب میں کیا پوچھوں؟ چلو تم خود ہی مجھے میرے بارے میں بتا دو۔ آپ کا خاندان کوئی بہتر خاندان نہیں ہے۔ آپ کے والد اسمگلر تھے اور ایک لانچ لے جاتے ہوئے مارے گئے تھے۔ آپ کی والدہ بھی اسمگلنگ کا کام کرتی تھیں۔ انہوں نے آپ کو بھی اسی راستے پر لگایا تھا اور آپ ایک غیر ملک سونا لے جا رہی تھیں کہ راستے میں پکڑی گئیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو 3 سال کی سزا ہوئی اور آپ یہ سزا کاٹنے کے بعد واپس آ گئیں۔ یہاں آنے کے بعد آپ نے اپنا کاروبار تبدیل کیا اور آپ کی ملاقات جان مائیکل۔ اچانک ہی فلمینا نے خوفزدہ انداز میں آگے بڑھ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بری طرح مجھ سے لپٹ گئی تھی، اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، خدا کے لیے، خدا کے لیے، او میرے خدا، تم کیا شے ہو؟ کیا ہو تم؟ کیسے انسان ہو؟ او میرے خدا، او میرے خدا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خوف کے تاثرات ابھر آئے اور اس نے کہا، اگر تم نے جان مائیکل کو یہ ساری باتیں بتا دیں تو میں تو برباد ہو جاؤں گی۔ یہ تو اچھا نہیں ہوا۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کہا، اس مشکل سے بچنے کا ایک ہی حل ہو سکتا ہے۔ کیا؟ مجھے گولی مار دو، ظاہر ہے یہ راز میرے سینے میں ہی دفن ہو جائے گا۔ اس نے بے چین نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر بولی، نہیں پلیز، لیکن تم یہ سب کچھ کیسے جانتے ہو؟ بے وقوفی کی بات ہے، معاف کیجیے گا، کیا جان مائیکل نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آپ کے بارے میں بتاؤں گا؟ کیا آپ کے پوچھنے سے پہلے میں نے جان مائیکل کو آپ کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کی؟ یہ تو آپ ہی کی فرمائش تھی۔ ایک بات بتاؤ۔ جی پوچھئے۔ کیا میرا یہ راز تم راز رکھ سکو گے؟ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کہا، جی ہاں رکھ سکوں گا۔ کیا دینا ہوگا مجھے اس کے صلے میں؟ میں نے اسے دیکھا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، دعائیں۔ کیا مطلب؟ دعاؤں کا مطلب نہیں جانتی آپ؟ یعنی تم محترمہ، میرے پاس سب کچھ موجود ہے۔ نجوم یا جوتش تو میرا شوق ہے۔ آپ اور بھی کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں۔ نہیں، تم پلیز، تم جاؤ اور سنو، جان مائیکل کو میرے بارے میں کبھی کچھ مت بتانا۔ میں ہنستا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ جان مائیکل مسکرا کر بولا، میں تمہاری ہی طرف آ رہا تھا، کہو کیا رہا میری مسز کا؟ کچھ نہیں، انہوں نے کوئی خاص بات پوچھی ہی نہیں۔ میں نے انہیں ان کا تھوڑا سا ماضی بتا دیا۔ ارے ہاں، یہ تو تم نے کمال کیا، واقعی
तुम कमाल के आदमी हो। अगर तुमने इसे इसका माजी बता दिया है तो थोड़ा सा मुझे भी इसके बारे में बताओ। नहीं जनाब, इल्म नजूम हो या कोई और इल्म हो, कुछ पाबंदियां हुआ करती हैं और इन पाबंदियों को बर्दाश्त करना पड़ता है। हमें इजाज़त नहीं है कि किसी का राज किसी को बताएं। खैर, ये अच्छी बात है, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। असल में मुझे फिल्मीना के माजी के बारे में कुछ नहीं मालूम। बस यूँ समझ लो, मेरी इससे मुलाकात हुई, वो मुझे पसंद आई और मैंने इसे ज़िंदगी का साथी बना लिया। अब इंसान अगर किसी की गहराइयों में उतरता है तो फिर बहुत सी ऊंच नीच भी सामने आती हैं। क्या फ़ायदा? अगर आपके सामने वाला शख्स आपको पसंद है और वो अच्छा है तो फिर ये भूल जाइए कि इसके साथ क्या क्या कहानियाँ वाबस्ता हैं। बस जो हैं काफ़ी हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरी खूब खातिर मदारात की गई थी और इस खातिर मदारात में फिल्मीना भी शामिल थी। जॉन माइकल ने इसके उड़े उड़े नकूश देखे तो हंसकर बोला, यकीनी तौर पर मिस्टर सिकंदर ने तुम्हारे माजी की कुछ ऐसी दास्तानें सुना दी होंगी जिन्होंने तुम्हारा रंग उड़ा दिया है। लेकिन ये एक बाउसूल इंसान हैं। मेरे पूछने के बावजूद इन्होंने तुम्हारे बारे में मुझे कुछ नहीं बताया और शायद कभी ना बताएं। इसलिए अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो इसे जहन में जगह मत देना, वरना मैं इनसे पूछूंगा और ना ही ये मुझे बताएंगे। बहरहाल इन लोगों के साथ खासे दिलचस्प लम्हात गुजरे थे और इसके बाद मैं अपनी रिहाइशगाह की जानिब चल पड़ा था। राजा जोगियाल ने एक अजीबोगरीब खेल खेला था और मुझे ये देखना था कि अब ये खेल किस हद तक और किस अंदाज में आगे बढ़ता है। इसमें कोई शक नहीं, मेरे जहन में सिर्फ एक ही तस्वुर था और वो ये कि जिस तरह भी बन पड़े मुझे मेरे माँ बाप का पता चल जाए। बाकी सारी चीज़ें तो पूरी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं। मुझे क्या हासिल हुआ है, क्या खोया है, क्या पाया है, ये तो सब आने वाले वक्त के साथ था और देखें वक्त की कहानी क्या होती है। राजा जोगियाल ने मुझे ज़िंदगी के सारे ऐश मुहैया कर दिए थे। अगर एक आम नौजवान होता और उसकी ज़िंदगी में ऐसे कोई ख़ास वाक़यात न होते जैसे वाक़यात मेरी ज़िंदगी में पेश आ चुके थे, तो हकीकत यह है कि वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होता और इसकी खुशबख्ती का कोई ठिकाना न होता। शानदार कोठी, बेशुमार मुलाजिम, ऐशो इशरत की ज़िंदगी, राधनपुर जैसा शहर, इसके अलावा और क्या चाहिए था। बस आप ये समझ लें कि दुनिया की हर खुशी मेरे लिए मुहैया कर दी गई थी। क्योंकि सोचें इतनी पायदार नहीं और ज़िंदगी कुछ इस तरह गुजरी थी कि अभी तक अपने आप को संभाल नहीं सका था। अपने अंदर छुपे हुए जानवर को भी मैं अभी मान नहीं सका था। बैठे बैठे दिल में एकदम वहशत उभर आती थी। कच्चा गोश्त खाने की ख्वाहिश बार बार दिल में उभरती थी, लेकिन अब थोड़ी सी समझ आ गई थी और ये अंदाज़ा हो गया था कि ये एक गैर इंसानी अमल है। हाँ, जब तबीयत पर वहशतों का उरूज होता और सोचने समझने की सलाहियतें कुछ लम्हों के लिए गुम हो जाती जो इस शैतानी कबीले में मुझ पर तारीख कर दी गई थीं, तो फिर अलग बात थी। और ये हकीकत है, अगर इसी कैफियत में होता तो अब तक न जाने कितने इंसानों को मौत के घाट उतार चुका होता। लेकिन बहरहाल अब ऐसा नहीं था। मैंने कुछ वक्त के लिए तमाम लोगों से किनारा कशी इख्तियार कर ली। राजा जोगियाल तो मुझे हर तरह से गाइड कर रहा था। इसने पूछा, एक बात बताओ सिकंदर, क्या तुम्हारा दिल दोबारा इन लोगों में जाने को चाहता है? किन लोगों में? मेरी मुराद कृष्णा कुमारी से थी। नहीं, वो लड़की कमल भी याद नहीं आती? नहीं, कोई और ऐसी शख्सियत जिसने तुम्हें मुतासिर किया हो? एक लम्हे के लिए मेरे दिल में जिम्बिल का ख्याल आया, लेकिन न जाने क्यों मैं इसे एक पाकीज़ा अमानत के तौर पर अपने दिल की गहराइयों में रखना चाहता था। जिम्बिल को इस तरह मंजर-ए-आम पर लाना मेरे लिए कुछ गैर मुनासिब सी बात थी और राजा जोगियाल जैसे आदमी तक से मैंने जिम्बिल के बारे में कुछ ना कहा। हालांकि राजा जोगियाल के इस सवाल ने मेरे दिल में जिम्बिल का ख्याल पैदा कर दिया था। लेकिन कुछ ख्यालात ऐसे होते हैं जो दिल की सीप में सच्चे मोतियों की तरह सजा के रखे जाते हैं। चुनांचे मैंने जिम्बिल का नाम नहीं लिया और कहा, नहीं राजा जोगियाल,
मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी का कोई महवर तलाश नहीं किया। राजा जोग्याल गहरी गहरी नज़रों से मुझे देखने लगा, फिर बोला, दिल में ख्वाहिश है? कैसी ख्वाहिश? यही कि तुम्हारी ज़िंदगी का कोई महवर हो। देखो राजा जोग्याल, मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक महवर है। वो क्या? अपने माँ बाप की तलाश। क्या तुम इन्हें अभी तक भूल नहीं सके? मेरा ख्याल है कि माँ बाप भूलने की चीज़ नहीं होते। तुम्हारे माँ बाप हैं। मेरे माँ बाप कहाँ से आए? हाँ, कभी थे। दिल में कभी ख्याल आता है कि तुम इस दुनिया में कैसे आए। क्या मतलब? जाहिर है कुछ लोग हमें इस दुनिया में लाने का बायस बनते हैं। इनकी आगोश में हम पहली सांस लेते हैं, दुनिया को देखते हैं, दुनिया को समझते हैं। क्या इनसे ज़्यादा अजीज हमें कोई और शय हो सकती है? अपना अपना ख्याल है। इंसान और जानवर में बहुत ज़्यादा नुमाया फ़र्क होना चाहिए। मतलब मतलब ये है कि जानवर को देखो, क्या वो अपने माँ बाप को तलाश करते फिरते हैं? वो जानवर होते हैं, हैवान, और हम इंसान हैं। क्या वो हमसे ज़्यादा खुश नहीं है? कौन जाने। नहीं, अंदाज़ा तो लगा सकते हैं। दुनिया में इंसान की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक ही है, बल्कि इंसान का नहीं, हर जानदार का एक ही मकसद है। छोटे से लेकर बड़े परिंदे तक सुबह के आगाज़ के बाद खुराक की तलाश में निकलते हैं। खुराक तलाश करते रहते हैं, अपना पेट भरते हैं और रात को कहीं भी बसेरा कर लेते हैं। यही इनकी ज़िंदगी का मकसद है। इंसान की ज़िंदगी का भी यही मकसद है। परिंदों की मानिंद जियो, दुनिया की फिक्रों से बेनियाज होकर। अगर तुम्हारे चहीते कभी तुम्हें मिल जाएं तो ठीक है, वरना इनके लिए अपनी ज़िंदगी को नाकारा ना करो। क्या समझे? एक बात बताओ राजा जोगियाल। हाँ, परिंदों की नमू कैसे होती है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि परिंदे वजूद में कैसे आते हैं? ये कोई पूछने की बात है? दो सिन्फों का मिलाप होता है और इसके बाद नमूद होती है। जिस तरह पेट भरना हर जी शऊर की ज़रूरत है, इसी तरह नस्ल बढ़ाना भी इतना ही ज़रूरी है। हाँ, नन्हे नन्हे परिंदे, वहशी जानवर, चरिंदे, परिंदे, दरिंदे जब आलम वजूद में आते हैं तो किस कदर कमज़ोर होते हैं। इन्हें ताकत बख्शने की जिम्मेदारी किसके सुपुर्द होती है? बहुत बातें आ गई हैं तुम्हें। कहाँ से सीखी ये बातें? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है दुनिया को तो तुमने बहुत कम देखा है। ये दुनियादारी की बातें तुम्हें कहाँ से आ गई हैं? एक बात कहूँ, इस जगह पहुँचने से पहले तो मैंने दुनिया को देखा था ना। तालीम हासिल कर रहा था, अपने बाप के साथ एक समंदरी जहाज़ में अपने वतन की जानिब सफ़र कर रहा था कि रास्ते में मेरे साथ ये वाक़या पेश आ गया और एक तवील अरसे मुझे जानवरों की तरह परवरिश करने में गुजारा गया। फिर तुम्हें इस बात पर हैरत होगी राजा जोग्याल कि खुद महाकाल ने मुझे मेरा माजी याद दिलाया। जानते हो महाकाल क्या चाहता था? मैं अपनी धुन में बोले जा रहा था और राजा जोग्याल की जानिब मैंने देखा भी नहीं था। राजा जोग्याल ने खामोशी इख्तियार किए रखी थी, अलबत्ता उसकी गहरी निगाहें मेरा जायज़ा ले रही थीं। मैंने कहा, महाकाल चाहता था कि मैं इस दुनिया को एक बार फिर समझ लूं। वो मुझसे इस दुनिया के बारे में काम लेना चाहता था, लेकिन दुनिया को समझाने के बाद शायद इसे मेरी इस वहशी फितरत की ज़रूरत भी नहीं थी। वो तो बस एक तख्लीक चाहता था, एक ऐसी तख्लीक जो इसके लिए काम करे। इसने मुझे दुनिया दोबारा याद दिला दी। अगर वो मुझे दुनिया दोबारा याद ना दिलाता तो शायद हो सकता था कि मैं इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारता और इसके अहकामात पर अमल करता, लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी था कि खैर ये एक लंबी बहस है। बात हो रही थी फितरत की तरफ इंसान का सफ़र, और मैं समझता हूँ कि ये सफ़र बहरहाल होता है। किसी को पूरी ज़िंदगी जंगल में गुजारने के लिए छोड़ दो, अगर वो इंसान हो तो इंसान ही की तरफ वापस लौटेगा। खैर खैर खैर, अच्छा मैं इस सिलसिले में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छा, एक बात तो बताओ। हाँ, क्या तुमने अब तक जो कुछ किया है तुमने उसकी अफादियत का अंदाज़ा किया? मतलब? मेरा मतलब है कि तुमने ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि वो सब कुछ तुम्हारे लिए किस कदर कारआमद है? हाँ, क्यों नहीं, मुझे इसका अंदाज़ा है। और ये भी जानते हो कि तुम्हें इस मंजिल तक पहुंचाने वाला कौन है? क्या मतलब?
کس نے تمہیں یہ تمام طاقتیں بخشی ہیں؟ راجا جوگیال: وہ تو میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے، وہ جس نے مجھے زندگی کے حسین سہارے مہیا کیے ہیں، یعنی راجا جوگیال، یعنی میں۔ ہاں، مانتے ہو اس بات کو؟ کیوں نہیں مانوں گا؟ اس کا مطلب ہے کہ میری کچھ باتیں تم پر واجب ہو گئی ہیں۔ تمہاری ہر بات مجھ پر واجب ہے، یعنی میں جو کچھ کہوں گا وہ مانو گے؟ کیوں نہیں راجا جوگیال؟ یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ میں نے سوال کیا اور راجا جوگیال مسکرانے لگا، پھر بولا، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ تم نے جس طرح اب تک میرے ساتھ محبت کے جواب میں محبت کی ہے، میں تمہیں خلوص دل کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس کی بڑی قدر ہے میرے دل میں۔ بس کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کوئی ایسی منزل نہ آئے کہ تم بھٹک جاؤ اور بھٹک کر مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ میرا خیال ہے کہ ایسی کبھی کوئی منزل نہیں آئے گی، کیونکہ تمہارا رویہ بھی میرے ساتھ برا نہیں ہے۔ دیکھو، انسان ہوں اور انسان سے ہمیشہ غلطی ہوتی ہے۔ پھر تم یہ بات کہو گے کہ میں نے یہ ساری باتیں کہاں سے سیکھ لیں؟ میں تمہیں اس کے جواب میں یہی بتاؤں گا کہ یہ باتیں میں بہت پہلے سیکھ چکا تھا، اس وقت سے پہلے جب مجھے اس منزل تک لے جایا گیا تھا۔ بات یہ ہے کہ احسان کے جواب میں احسان ہی کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات انسان کی راہ میں رکاوٹ بن جائے جس کی وجہ سے وہ اپنے محسن کو بھی مطمئن نہ کر سکے، تو بہرحال وہ انسانی فطرت کی کمزوری ہوتی ہے۔ تاہم میں کوشش کروں گا کہ ایسی کوئی بات میرے اور تمہارے درمیان نہ آئے۔ عیش کرو، راجا جوگیال نے کہا، اور اس کے بعد زندگی کی وہی تفریحات پھر سے جاری ہو گئیں۔ رادن پور شہروں کا شہر تھا، یہاں ہر چیز موجود تھی۔ لوگ اپنے طور پر مختلف قسم کی تفریحات کرتے تھے، اور ان تفریحات کے لیے انہوں نے راستے بھی بنا رکھے تھے۔ چنانچہ یہ راستے جاری تھے، اور یہ تفریحات اپنے طور پر میرے لیے بھی پسندیدہ تھیں۔ راجا جوگیال نے چونکہ ایک بار بھی نہیں کہا تھا اس کے بعد کہ میں ان لوگوں تک جانے کی کوشش کروں، یعنی جان مائیکل کی طرف۔ چنانچہ میں نے بھی اس بات پر توجہ نہیں دی تھی، اور ایک طرح سے جان مائیکل کی کہانی پس منظر میں چلی گئی تھی۔ ویسے مجھے وہ دلچسپ لمحات یاد تھے جب میں نے جان مائیکل اور پھر مینا کو ان کے بارے میں بتایا تھا، اور ان کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ وہ اپنی کمزوریوں کے منظر عام پر آنے کے بعد کس طرح موم ہو گئے تھے میرے ساتھ، اس سے مجھے لطف آ رہا تھا۔ ویسے ابھی تک راجا جوگیال نے کوئی اور کام میرے سپرد نہیں کیا تھا، لیکن ایک طویل عرصے کے بعد ایک دن اس نے کہا، سکندر جی، ہمیں کچھ وقت کے لیے یہاں سے چلنا ہے۔ میں تمہیں ایک ایسے خاندان میں بھیجنا چاہتا ہوں جہاں میرے کچھ مفادات ہیں۔ دیکھو، اب وہ وقت آ گیا ہے جب میں تم سے اپنے مقصد کا آغاز کروں اور تم سے کچھ ایسے کام لوں جو میرے لیے ضروری ہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے راجا جوگیال، تم جو کچھ کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ تو پھر سنو، تم نے ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر جانا ہے۔ اس جگہ کے بارے میں مکمل تفصیلات بعد میں بتاؤں گا۔ ہاں، کچھ باتیں تمہیں ضرور بتانا چاہتا ہوں جو تمہیں ذہن نشین کرنی ہیں۔ اور دیکھو، تم یہ بات اچھی طرح کہہ چکے ہو کہ تم مجھے اپنا محسن سمجھتے ہو، تو یوں سمجھ لو کہ تمہارا یہ محسن تم سے کچھ کام لینا چاہتا ہے۔ وہ اس کی ایک اہم ضرورت ہے، اور تمہیں یہ کام بہرحال بخیر و خوبی سر انجام دینا ہے۔ ٹھیک ہے راجا جوگیال، اور اس سلسلے میں اب میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ اگر میں کوئی ایسا کام تمہارے سپرد کروں جس سے تمہاری فطرت کی نفاست یا تمہاری ذات کی شرافت قبول نہ کرے، لیکن جو نظر آتا ہے وہ نہ ہو بلکہ اس کی اصلیت کچھ اور ہی ہو، اور وقت سے پہلے میں تمہیں وہ اصلیت بتانا پسند نہ کروں، تو کیا تم وہ کام صرف میرے کہنے پر سر انجام دو گے؟ ٹیڑھا سوال تھا۔ مجھے اپنی فطرت کا احساس بھی تھا۔ یہ بات میری فطرت میں تھی کہ ہر چیز کی جستجو کرتا تھا، اور جہاں تک راجا جوگیال سے بحث کا تعلق تھا، یعنی جو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ماں باپ کے چکر میں نہ پڑوں، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اس سلسلے میں راجا جوگیال سے کوئی تعاون نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مجھے زندگی کے کتنے ہی عیش و عشرت مل جائیں، لیکن راجا جوگیال نے جو کچھ کہا تھا اسے میں اتفاق نہیں کر سکتا تھا، یعنی میں
اپنے ماں باپ کی تلاش ترک نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال راجا جوگیال کے باقی احکامات کے لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، چنانچہ اس نے جو کچھ کہا وہ میرے لیے بڑا تعجب خیز تھا، لیکن پھر بھی میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کی فرمائش کے مطابق یہ کام ضرور کروں گا، اور راجا جوگیال اس کی تیاریاں کرنے لگا۔ اس نے ایک طریقہ کار متعین کیا تھا۔ اس طریقہ کار کے مطابق آخرکار ایک دن میں ایک عجیب و غریب حلیہ اختیار کر کے وہاں سے چل پڑا۔ راجا جوگیال نے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہے، مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہوگا، لیکن اس وقت میرے سامنے آئے گا جب اس کی ضرورت ہوگی۔ باقی سارے کام مجھے سر انجام دینے تھے، اور ان کاموں کے لیے اس نے مجھے کافی تربیت دی تھی۔ بظاہر کام تو دلچسپ معلوم ہوتا تھا، لیکن اب یہ الگ بات ہے کہ کام کے آغاز میں یا آغاز کے بعد میری فطرت کھلے اور میں یہ فیصلہ کروں کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں۔ راجا جوگیال نے مجھے جو ہدایات دی تھیں، ان کے تحت اب مجھے ریلوے اسٹیشن پہنچ کر ایک خاص آبادی تک سفر کرنا تھا، جس کا نام حسین پور تھا۔ حسین پور کے بارے میں راجا جوگیال نے مجھے جو تفصیلات بتا دی تھیں، اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہاں میری کس طرح پذیرائی ہوگی۔ بہرحال اس سفر میں راجا جوگیال میرے ساتھ نہیں تھا، جبکہ اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں رہے گا۔ میں اسٹیشن پہنچ گیا، ذہن خیالات میں الجھا ہوا تھا، اس لیے بہت سی باتوں کا احساس بھی نہ ہو سکا۔ میں ٹرین کے ایک شاندار کمپارٹمنٹ میں بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ٹرین آگے بڑھنے لگی۔ میں نے ارد گرد کے مناظر دیکھے۔ رات کا وقت تھا، کھڑکی سے باہر روشنیاں رینگ رہی تھیں، اور چند مسافر آرام سے اپنی اپنی سیٹوں پر سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ بہرحال اسٹیشن کی روشنیاں پیچھے دوڑنے لگیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ٹرین ویرانوں میں نکل آئی، اور اندھیرا روشنیوں کو کھا گیا، اور کھڑکی سے باہر گہری تاریکی کے سوا کچھ نہ رہا۔ میں نے اپنی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں، اور میرا ذہن خیالات کی چکی میں گردش کرنے لگا۔ اب اس وقت چونکہ گہرا سناٹا تھا، ریل کی آواز سے پیدا ہونے والا ایک ترنم ماضی میں دھکیل رہا تھا، اور بہت سی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ زندگی کا ایک خاص انداز تھا، لیکن اب سے بالکل مختلف۔ ابو تو خیر جس کیفیت کے حامل تھے سو تھے ہی، ماں سے گہرے ربط ہوتے ہیں انسان کے، اور بیشتر بار مجھے ماں یاد آئی تھی، لیکن دل میں سوچتے رہ جانے کے سوا بھلا اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ نہ جانے کتنے عرصے سے ذہن سے یہ تمام خیالات نکل چکے تھے۔ لیکن تنہائی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، اور خاص طور سے خاموشی اور سناٹے میں دماغ کے جو دروازے کھل جاتے ہیں، انہیں بند کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بہت عرصے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہوا تھا، اور میں باہر تاریکیوں میں اپنے ماضی کو تلاش کر رہا تھا۔ ٹرین پٹریاں بدلتی تو ایک اور ترنم پیدا ہوتا، وقت گزرتا رہا، میں ماضی کی کہانیوں میں کھویا رہا، اور نہ جانے کب نیند آ گئی۔ پھر یہ بھی ایک اتفاق ہی تھا کہ اس وقت میری آنکھ کھلی جب باہر اجالا پھوٹ رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ عمارتوں کے آثار بھی نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ٹرین کی رفتار سست ہونے لگی، کوئی اسٹیشن آ رہا تھا۔ میں یوں ہی باہر جھانکنے لگا، لیکن جب اسٹیشن کا نام نظر آیا تو میں اچھل پڑا۔ حسین پور لکھا ہوا تھا۔ راجا جوگیال کے مطابق میں نے ایک مفلوک الحال شخص کا حلیہ اختیار کیا ہوا تھا۔ سامان کے نام پر میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال میں نیچے اتر گیا۔ ماحول سویا سویا سا تھا، میرے علاوہ بھی کچھ لوگ نیچے اترے تھے، لیکن میں ابھی چند قدم ہی آگے چلا تھا کہ اچانک عقب سے کسی نے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ کر میری قمیض پکڑ لی، اور اس کے بعد ایک سرگوشی ابھری۔ سہیل! میں چونک کر پلٹا۔ راجا جوگیال کا منصوبہ مکمل طور پر کامیابی کی جانب قدم اٹھا رہا تھا، لیکن جو شکل میرے سامنے ابھری اسے دیکھ کر میرے دل کو ایک دھکا سا لگا۔ یہ ایک پروقار نسوانی چہرہ تھا، ایک عمر رسیدہ چہرہ، لیکن سیاہ اور بڑی بڑی آنکھیں، سفید رنگ، لمبے لمبے بال، عمر 45 سال سے زیادہ ہی ہوگی۔
وہ خاتون میری جانب دیکھ رہی تھیں اور ان کے ہونٹ کپکپا رہے تھے، ناک اس طرح پھول پچک رہی تھی جیسے اوپری اوپری سانس لے رہی ہوں اور بس رونے ہی والی ہوں۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہیں۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے پھر کہا، سہیل، خدا کی ذات پر یقین تھا مجھے، یقین تھا اپنے معبود پر کہ آخر کار ایک دن میری امیدوں کے چراغ بھی روشن ہو جائیں گے۔ بیٹے، ہم مٹی کی تخلیق، غلطیوں کے پتلے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے تو کیا انسان کو معاف نہیں کرتا؟ آپ، ہاں وہ دیکھو، ان لوگوں کو علم بھی نہیں ہے، لیکن تم یقین کرو، نہ جانے کتنے خوابوں میں تمہیں دیکھا تھا، اور یہ خواب بھی مجھے اس بات کا احساس دلاتے تھے کہ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہہ بھی دیا تھا میں نے ان لوگوں سے، دیکھو تو صحیح، غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج بابا جان آ رہے تھے، حالانکہ میں کبھی اسٹیشن پر کسی کو لینے نہیں آئی، لیکن نہ جانے کیوں آج میرا دل کہہ رہا تھا کہ زندگی کی بہار انتظار کر رہی ہے، وہ ہونے والا ہے جو ہمیں خوشیوں سے ہمکنار کر دے۔ دیکھو دیکھو، وہ سارے لوگ ابا جان کو اتار رہے ہیں۔ خاتون نے انگلی سے ایک فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر بولی، اور ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ ہمیں کتنی بڑی خوشی مل گئی ہے۔ خاتون کی آواز روند گئی اور نہ جانے کیوں میرے دل کو ایک دکھ کا سا احساس ہونے لگا۔ راجا جوگیال نے یہ ایک کھیل کھیلا ہے اور اس کا پہلا شکار یہ دل کو بھا جانے والی عورت ہے۔ نہ جانے ان کی کہانی کیا ہے۔ بہرحال خاتون نے کہا، آؤ سہیل، آؤ، براہ کرم آ جاؤ، بابا جان بہت ضعیف ہو گئے ہیں، بہت دن کے بعد آئے ہیں وہ، آؤ، میں نے ایک نئی حیرانی دوں، آ جاؤ، تمہیں خدا کا واسطہ، دیکھو، اب مجھ سے انحراف نہ کرو، سہیل، مانو گے میری بات؟ ایسی لجاجت تھی آواز میں، ایسا دکھ تھا کہ میرے قدم خود بخود ان خاتون کے ساتھ آگے اٹھ گئے۔ انہوں نے اس طرح میرا بازو پکڑ لیا تھا جیسے انہیں خطرہ ہو کہ میں بھاگ جاؤں گا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا اور دل میں سوچتا رہا کہ راجا جوگیال، بات وہی آ جاتی ہے، تمہارے احسانات اپنی جگہ، تمہارا مجھ پر اعتماد اپنی جگہ، میں کوشش کروں گا کہ تمہارے اعتماد کو دھوکہ نہ دوں، لیکن یہ پہلا ہی تاثر غلط ہو گیا ہے، پتہ نہیں میں تمہارے خواہشات کی تکمیل کر بھی پاؤں گا یا نہیں۔ بہرحال میں ان خاتون کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا جہاں بہت سے افراد ایک بزرگ کو گھیرے ہوئے تھے اور معمر بزرگ ایک ایک کو گلے سے لپٹا رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، شاہدہ نہیں آئی کیا؟ جواب میں میری ساتھی عمر رسیدہ خاتون آگے بڑھیں اور اس وقت وہ سب میری جانب متوجہ ہو گئے۔ پھر ایک نوجوان لڑکی کی چیختی ہوئی آواز ابھری، ارے سہیل بھائی آپ، ارے دیکھو کون ہے، دیکھو دیکھو سہیل بھائی۔ لڑکی اس پوری طرح بوکھلا گئی تھی کہ سبھی میری جانب متوجہ ہو گئے اور پھر وہ مجھ پر اس طرح حملہ آور ہوئے کہ میں خود حیران رہ گیا۔ بھلا کون سننے والا تھا؟ ایک عجیب ہنگامہ برپا ہو گیا۔ معمر بزرگ بھی آگے بڑھے۔ انہوں نے دوسروں کو ہٹاتے ہوئے کہا، ہٹو تو صحیح، کیا واقعی سہیل میاں ہیں؟ وہ میرے سامنے آ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بغور میرا چہرہ دیکھا۔ میں نے بھی انہیں دیکھا، لمبی سفید داڑھی، سفید بال، کافی عمر تھی، بھویں تک سفید ہو گئی تھیں، لیکن صحت بہت بری نہیں تھی۔ چہرے پر ایک موٹے فریم کا چشمہ لگا ہوا تھا۔ وہ مجھے غور سے دیکھتے رہے اور پھر انہوں نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور بولے، کیا میرے بھی گلے نہیں لگو گے؟ میں نے تو خیر کوئی کوشش نہیں کی تھی، حالانکہ اصولی طور پر مجھے ان کے گلے لگنا چاہیے تھا۔ مجھے اس گھر میں جگہ حاصل کرنی تھی راجا جوگیال کی ہدایت کے مطابق، لیکن کچھ ایسی جھجک ذہن پر سوار ہوئی تھی کہ میں وہ بھرپور مظاہرہ نہیں کر سکا جو ان سے یگانے گت کے لیے مجھے کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال میں ان کے سینے سے لگ گیا تھا۔ بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے بیٹے، بہت ہی اچھا فیصلہ کیا۔ زندگی میں انسان نیکیوں کو زیادہ اولویت دیتا ہے اور درگزر کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ آؤ، آگے آؤ اور سنو، تم لوگ، یہ اسٹیشن ہے، گھر کی باتیں گھر میں ہونی چاہیے،
لوگ ہماری جانب متوجہ ہو جائیں گے۔ چلو۔ مگر یہ آئے کہاں سے؟ ایک نوجوان مرد نے پوچھا۔ اسی ٹرین سے اترے ہیں۔ چلو۔ بابا جان ٹھیک کہتے ہیں، معمر خاتون نے، جن کا نام اب مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ شاہدہ ہے، اس دوسری لڑکی کے سوال کے جواب میں کہا۔ جن صاحب کو بابا جان کہا جا رہا تھا، انہیں تو سبھی بھول گئے تھے اور سارا مجمع میرے ہی گرد جمع ہو گیا تھا۔ عجیب عجیب باتیں کی جا رہی تھیں میرے بارے میں۔ وہ لوگ مجھے سہیل کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ راجا جوگیال نے یہ بات مجھے پہلے ہی بتا دی تھی، لیکن بہرحال میں نہ جانے کیوں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ شاید یہ کہ ان لوگوں کی محبت، ان کا انداز، اور بھی سب سے بڑی بات یہ کہ ان سب کی شخصیتیں میرے لیے ذرا تعجب خیز تھیں۔ بہرحال ہم سب باہر نکل آئے۔ جو لوگ یہاں موجود تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ گھر تک کوئی ایسی بات نہ کہی جائے۔ ایک نوجوان لڑکا میرے قریب پہنچا اور بولا، جناب عالی، میں نے بھی جوڈو کراٹے سیکھ لی ہے۔ مارشل آرٹس کے ایسے داؤ پیچ ہوں گے آپ کے ساتھ کہ آپ بھی کیا یاد کریں گے۔ آپ کو اندازہ ہے کیا آپ نے ہم سب کو زندہ قبر میں دفن کر دیا؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے گھر کا ماحول کیا ہو چکا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے ان کے ساتھ چند قدم آگے بڑھا، لیکن پھر جب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو میں نے معمر خاتون کو مخاطب کیا۔ سنیے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ شرافت سے ہمارے ساتھ چلو، کچھ نہیں کہو گے تم۔ میری بات تو سنیے، بعد میں آپ لوگ میرے ساتھ برا سلوک کریں گے تو اچھا نہیں ہوگا۔ تمہارے ساتھ برا سلوک تو پہلے بھی نہیں کیا گیا اور اب بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ چلیے بتائیے، کیا بات بتانا چاہتے ہیں؟ میں سہیل نہیں ہوں۔ پھر آپ افلاطون ہوں گے، ایک لڑکی جلدی سے بولی۔ افلاطون بھی نہیں ہوں، میرا نام سکندر ہے، سکندر اعظم، ایک اور لڑکی نے پیار سے کہا۔ سوچ لیجئے، بعد میں آپ یہ کہیں کہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا۔ دیکھو، حد ہوتی ہے بدمعاشی کی بھی۔ چلو شرافت سے چلو، یہ فیصلہ تو بعد میں ہو جائے گا کہ تم سہیل ہو یا نہیں۔ ان کی تو ایسی کی تیسی، اگر یہ سہیل نہیں بھی ہیں تو انہیں سہیل بننا پڑے گا۔ چلیے، ورنہ میں لڑکی بہت بری ہوں، اس لڑکی نے کہا جو کافی خوبصورت تھی اور آستینیں چڑھانے لگی۔ سب ہنسنے لگے تھے۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر خاموش ہو گیا۔ بہرحال مجھے نہ جانے کیوں ایک دکھ کا سا احساس ہو رہا تھا۔ جان مائیکل کا گھرانہ تو ذرا مختلف ہی ٹائپ کا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ تو خیر میں نے جو کچھ کیا وہ ایک الگ کہانی تھی، لیکن یہ اتنے اچھے لوگ نظر آ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی کر کے خود مجھے دکھ ہوتا۔ نہ جانے جوگیال ان سے کیا چاہتا تھا۔ بہرحال میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی اسٹارٹ ہو کر آگے بڑھنے لگی۔ میرے چہرے پر ایک قدرتی الجھن پھیلی ہوئی تھی اور اس قدرتی الجھن سے یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں کسی اور ہی الجھن کا شکار ہوں۔ اس سے اس ڈرامے کو تقویت مل رہی تھی جو یہاں کیا جا رہا تھا۔ بہرحال گاڑیاں جس عمارت میں داخل ہوئیں اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ بہت دولت مند لوگ ہیں۔ بہرحال مجھے ان کے درمیان جھوٹ بول کر جگہ بنانی تھی۔ ابتدا میں تو مجھے اس بات سے انحراف کرنا تھا کہ میرا نام سہیل ہے، لیکن بعد میں مجھے یہ حیثیت قبول کر لینی تھی۔ راجا جوگیال یہ عمل کر کے نہ جانے کیا چاہتا تھا۔ یہاں آ کر سب لوگ نیچے اتر گئے۔ شاہدہ بیگم عمر رسیدہ وضو کے ساتھ نیچے اتری تھیں، لیکن ان کی نگاہیں بار بار مجھ پر آ جاتی تھیں۔ وہ ایک بار پھر میرے قریب آئیں اور انہوں نے آہستہ سے کہا، سہیل، دیکھو بھائی، بڑی امیدوں اور آرزوؤں کے بعد تمہیں پایا ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہارے حصول کے لیے مجھے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے ہیں۔ تمہیں خدا کا واسطہ اس وقت تک یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا جب تک میرے اور تمہارے درمیان ایک مکمل گفتگو نہ ہو جائے۔ تم نے اپنا جو حال بنا لیا ہے، اسے دیکھ کر مجھے بس یوں سمجھ لو کہ کیا بتاؤں تمہیں۔ ان کی آواز بھرا گئی۔ اتنی دیر میں معمر بزرگ بھی میرے قریب آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا، سہیل میاں، تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ تم بھی خاندان کے سرپرست ہو، اپنی ذمہ داریوں سے یوں بھاگتے ہیں بیٹا۔ خیر،
نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے رہے ہو، اب نہ بھٹکنا۔ میں نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ سب لوگ اندر داخل ہو گئے۔ پھر مجھے ایک عظیم الشان کمرے میں پہنچایا گیا جو انتہائی شاندار چیزوں سے آراستہ تھا۔ اس وقت بھی ایک لڑکی ہی میرے ساتھ تھی۔ میں ان لوگوں سے مکمل طور پر متعارف نہیں ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے جو کردار مجھے مل گیا تھا وہ لازمی طور پر ان لوگوں کے لیے اہمیت کا حامل تھا۔ لڑکی نے ناز بھرے انداز میں مجھ سے کہا، جائیے اپنا حلیہ درست کیجیے، آپ کا لباس میں ابھی تیار کیے دیتی ہوں، یہاں باہر اسٹینڈ پر آپ کو مل جائے گا۔ جاتے ہوئے میں دروازہ باہر سے بند کر دوں گی تاکہ آپ فرار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ وہ واپسی کے لیے مڑ گئی اور پھر واقعی اس نے باہر نکل کر دروازہ باہر سے بند کر دیا اور میں گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ صورتحال سچ مچ اتنی عجیب تھی کہ کچھ لمحوں کے لیے تو میں اپنی اصلیت بھی بھول گیا۔ میں جزیرے کا وحشی اس وقت اتنے نرم و نازک لوگوں کے درمیان تھا کہ وہ لوگ اپنے بارے میں تو کیا، میرے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں کیا ہوں، لیکن بہرحال گزارا کرنا تھا ان کے درمیان اور راجا جوگیال کی خواہشات کو پورا کرنا تھا۔ دل میں اچانک یہ خیال ابھرا کہ باتھ روم میں جا کر نہاؤں۔ باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سفید ٹائلوں سے بنا ہوا یہ باتھ روم جدید ترین فٹنگز کے ساتھ موجود تھا۔ بہرحال میں نے غسل کیا، شیو کا سامان بھی موجود تھا۔ خوب اچھی طرح غسل کر کے باہر نکلا تو میرا لباس رکھا ہوا تھا۔ یہ بھی حیرانی کی بات تھی کہ یہ لباس میرے جسم پر بالکل درست تھا اور امارہ سلک سے بنا ہوا تھا۔ بہرحال جس طرح میری پذیرائی ہوئی تھی اور جس محبت سے یہ لوگ مجھ سے پیش آئے تھے، جی چاہ رہا تھا کہ انہیں دھوکے میں نہ رکھوں۔ حالانکہ ابتدا مجھے اسی انداز میں کرنی تھی، لیکن یہ ابتدا بھی ایک چال تھی۔ ان لوگوں سے انحراف کر کے مجھے ان کی آتش شوق کو ہوا دینی تھی۔ میں باہر نکل آیا۔ لڑکی شاید پوری طرح میری مصروفیات سے واقف تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ ظاہر ہے کہ اس اجنبی دنیا میں میرا کوئی تعارف نہیں تھا۔ حیرانی اس بات پر تھی کہ جس شخص کا انہیں مجھ پر شبہ ہو رہا تھا یا دھوکہ ہو رہا تھا وہ کون ہے۔ بہرحال اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ راجا جوگیال کی ہدایت کے مطابق کام تو کرنا ہی ہے، چاہے صورتحال کچھ بھی ہو جائے۔ ناشتے کے کمرے میں مجھے پہنچا دیا گیا۔ عظیم الشان میز پر ناشتے کا سامان سجا ہوا تھا۔ میری خاص طور سے خاطر مدارات کی گئی۔ معمر بزرگ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود تھے۔ لڑکے لڑکیاں شرارت سے ایک فکرہ مجھ پر چسپاں کر دیتے اور کمرے کا ماحول خوشگوار ہو جاتا تھا۔ خاتون نے کئی بار لڑکوں اور لڑکیوں کو ڈانٹ بھی پلائی کہ بہت زیادہ باتیں نہ کریں اور میرے مزاج کا خیال رکھیں۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد جب انہیں اس حقیقت کا یقین آ جائے گا کہ میں وہ نہیں ہوں جسے سمجھ کر وہ مجھے یہاں لائی ہیں، تو مجھے دھکے دے کر یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ حالانکہ تھوڑے عرصے کے بعد مجھے یہ تسلیم کر لینا تھا کہ میں وہی ہوں۔ آخرکار معمر خاتون، جس کا نام شاہدہ تھا، انہوں نے کہا، بابا جان، مجھے اگر اجازت دیں تو میں سہیل سے تھوڑی دیر بات کر لوں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں بھی اب آرام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سفر سے تھک گیا ہوں، تم اطمینان سے باتیں کر لو۔ خاتون مجھے لے کر کمرے میں چل پڑیں۔ ان کا کمرہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ اندر پہنچ کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور پھر ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹے بیٹھ جاؤ۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا تو وہ خود بھی میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ پھر انہوں نے کہا، سہیل میاں، زندگی نشیب و فراز کا نام ہے۔ کبھی کبھی جو نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ غلط فہمی انسان کو ایک دوسرے سے اتنا دور کر دیتی ہیں کہ وہ حقیقت اور اصلیت کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے۔ لیکن اصول یہی ہے کہ پہلے حقیقتیں تلاش کی جائیں اور اس کے بعد فیصلے کیے جائیں۔ شاید تمہیں اس بات کا علم نہیں اور تم نے پوچھا بھی نہیں کہ نواب احمد ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ خاتون کی آواز لرز گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ نواب احمد کون ہیں، لیکن اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ ان خاتون کے شوہر ہو سکتے ہیں۔ میں نے پھر بھی کچھ نہ کہا۔ چند لمحات وہ سسکیاں لیتی رہیں اور پھر انہوں نے کہا، اور جانتے ہو،
کہ نواب احمد کیوں اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے دل میں تمہاری جدائی کا شدید غم تھا۔ وہ اپنی غلطیوں پہ نادم ہو گئے تھے اور تم نے ان کی غلطیوں کی اتنی بڑی سزا دے دی تھی کہ شاید کسی نے کسی کو اتنی بڑی سزا نہ دی ہو۔ تم یقین کرو کہ ان کے دل پہ غم کی پرچھائیاں اس طرح چسپاں ہو گئی تھیں کہ وہ جی نہ سکے۔ تم جانتے ہو کہ نقش انہیں کس قدر پیاری ہے۔ نقش کا حال وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میں تمہیں اگر نقش کے بارے میں بتاؤں گی تو تم یہی سوچو گے کہ ماں ہوں، اپنی بیٹی کی وکالت کر رہی ہوں۔ مگر بیٹے، تم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ کچھ انتظار کر لیتے تو صحیح فیصلہ بھی ہو سکتا تھا۔ میں آپ کو کیا کہہ کر مخاطب کروں خاتون، میں نے کہا، اور عمر رسیدہ خاتون چونک کر مجھے دیکھنے لگیں۔ کیوں؟ کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہو میری حیثیت میں؟ جی، حالات کچھ ایسے ہی ہیں کہ میں اپنی مجبوریاں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، لیکن یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں سہیل نہیں ہوں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں آپ کو دھوکہ دے کر اپنے لیے کوئی مقام بنانے کا خواہش مند نہیں ہوں۔ اب بھی آپ اگر مجھے سہیل کہنے پر آمادہ ہیں تو جس محبت سے آپ نے مجھے اپنے درمیان خوش آمدید کہا ہے وہ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں آپ کا دل نہ توڑوں۔ میرے ان الفاظ پر شاہدہ بیگم نے مجھے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا اور بولی، اب بھی تمہارا دل نہیں دکھا ہمارے لیے؟ نواب کی موت بھی تمہارے لیے بے مقصد رہی؟ خیر، تمہاری سنگ دلی کا تھوڑا تھوڑا اندازہ تو مجھے پہلے بھی تھا، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ انسان تو ہو، کسی اور رشتے سے نہ صحیح انسانیت کے رشتے سے تو تم ہمارا ساتھ دو گے۔ خیر، تمہاری مرضی۔ تو تم کہتے ہو کہ تم سہیل نہیں ہو؟ جی، میں یہی کہتا ہوں۔ اور یہ بھی سمجھتے ہو کہ ہم سب اندھے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں سمجھتا۔ تو پھر اس سفید جھوٹ کے بارے میں کیا کہو گے؟ کچھ نہیں کہوں گا، خاموش رہوں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بار نقش سے تو مل لو، ذرا اسے بھی بتا دو کہ تم سہیل نہیں ہو۔ اگر تمہارے درمیان اس بات پر سمجھوتا ہو گیا تو ہم اپنی تقدیر پر شاکر ہو جائیں گے اور جو فیصلہ تم کرو گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ آہ، کاش تمہیں اس بات کا اندازہ ہوتا کہ تمہارے جانے کے بعد نقش ایک نیم مردہ لڑکی بن کر رہ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، لیکن آخری بار میں آپ سے چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ اگر بعد میں آپ کو ان حقیقتوں پر یقین آ جائے تو مجھے اس کہانی میں ایک بے گناہ انسان سمجھیے گا، اس میں میرا قصور نہیں ہوگا۔ شاہدہ بیگم کے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات ابھر آئے اور انہوں نے آہستہ سے کہا، تمہاری انتہا پسندی کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ صرف چند روز یہاں گزار لو، نقش سے ملاقات کر لو؟ اگر تم ایسا کر لو گے تو یہ ہم سب پر احسان ہوگا۔ اسے سمجھا دو، اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے وہ کرو۔ ٹھیک ہے، بس اب جاؤ، میں نے تم سے یہ آخری بھیک مانگی تھی، اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو تمہاری مرضی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ پھر میں بھی باہر نکل آیا، اور باہر جب نکلا تو میں نے ان تمام لوگوں کو تھوڑے فاصلے پر کھڑے پایا، خاص طور سے لڑکے لڑکیاں یہاں موجود تھے۔ ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر کہا، کیا ہوا امی جان، یہ بھائی صاحب شرافت سے مان گئے یا پھر ہم انہیں مارشل آرٹ کے داؤ سکھائیں؟ شٹ اپ، تم میں سے کوئی ان سے بدتمیزی نہیں کرے گا، چلو اپنے کمرے میں جاؤ۔ جناب عالی، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم انہیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ وہ سب میری جانب چھپٹ پڑے اور معمر خاتون کی انہوں نے ایک نہ سنی۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں، میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ وہ ہنستے کہے لگاتے مجھے وہ لوگ ایک طرف لے چلے۔ دل کی کیفیت وہی تھی اور میں راجہ جوگیال کے بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق ہی کام کر رہا تھا۔ تھوڑے عرصے کے بعد مجھے یہ بات تسلیم کر لینی تھی کہ میں سہیل ہی ہوں اور یہاں کے حالات سے مجھے بہت فائدے حاصل کرنے تھے، لیکن نہ جانے کیوں ان لوگوں سے ملاقات کے بعد دل کو دکھ کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کاش میں سچ مچ اس گھرانے کا ایک فرد ہوتا۔ کتنی خوبصورت زندگی ہے یہاں کی۔ لڑکیاں مجھے لیے ہوئے ایک دروازے پر پہنچ گئیں۔ انہوں نے دروازہ کھول کے مجھے اندر دھکا دے دیا اور اس کے فوراً بعد دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ عجیب سی صورتحال تھی۔ میں نے گھبرائی ہوئی نظروں سے اس کمرے کا جائزہ لیا۔ اعلیٰ درجے کے قالین بچھے ہوئے تھے، دروازے، کھڑکیوں اور دیواروں پر بہترین پردے پڑے ہوئے تھے۔
कमरे के एक जानिब मसेरी थी जिस पर 2 तकिए रखे हुए थे। मसेरी के बाएं जानिब फूलों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता नजर आ रहा था जिसमें ताज़ा फूल लगे हुए थे, जिनके अतराफ में भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। कमरे के इंतहाई सिरे पर बनी हुई खिड़की के सामने एक हसीन लड़की मौजूद थी जिसके लंबे बाल पैरों की आखिरी हद तक आ रहे थे। बहुत ही हसीन लिबास में मलबूस जो मशरकी कैफियत का हामिल था, वो खिड़की की तरफ रुख किए हुए सकते के आलम में खड़ी हुई थी और मैंने इसके बदन में हल्की हल्की लर्जिशें महसूस की थीं। बमुश्किल तमाम मैंने खामोशी का ये तिलिस्म तोड़ा और कहा, सुनिए। मेरी आवाज़ सुनकर लड़की के जिस्म में हल्की सी थरथराहट पैदा हुई और फिर उसने अपना रुख तब्दील कर लिया। आंसुओं से लबरेज हसीन चेहरा मेरी निगाहों के सामने आ गया। वो बेहद हसीन थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी यासियत छाई हुई थी। मैं सकते के आलम में इसे देखता रह गया। ये सुलगता हुआ हुस्न मेरी आंखों में उतरता जा रहा था। इन हसीन और बड़ी बड़ी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। इसके चेहरे के नकूश इन मोहम्मर खातून से काफ़ी मिलते थे। मैं चंद कदम और आगे बढ़ा और लरजती हुई आवाज़ में कहा, आपका नाम शायद नक्श है? जी हाँ, मेरा नाम नक्श है। इसके लहजे में एक संगीन गुस्सा था। सब लोग इस गलतफहमी का शिकार हैं नक्श कि मैं सुहेल हूँ। इन लोगों ने मुझे रेलवे स्टेशन पर देखा था, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम सुहेल नहीं है। हो सकता है कि मेरा चेहरा सुहेल से इतना मिलता जुलता हो कि सब धोखा खा रहे हैं, लेकिन आपको धोखा नहीं खाना चाहिए। यह गलतफहमी सबसे ज़्यादा आपके लिए भयानक हो सकती है। उसने आंसू भरी निगाहों से मुझे देखा, फिर बोली, आखिर आप यहाँ क्यों आ गए? बस आप ये न पूछें तो अच्छा है। आप अच्छा बुरा सोच सकती हैं। मैंने अभी इतना ही कहा था कि वो आगे बढ़ी और उसने मेरे सीने से सर टिका दिया। माफ़ कर दो, तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे माफ़ कर दो। मैं अपना तज़िया नहीं कर पाई थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुमसे दूर रहकर मैं ज़िंदगी से इतनी दूर हो जाऊंगी। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। वो सिसक कर रोने लगी। मेरे हवास मुअत्तल हुए जा रहे थे। कुछ कर भी नहीं सकता था। सकते से आलम में खड़ा था। नक्श के दिल की भड़ास निकल गई तो इसने मेरी तरफ देखा और बोली, मुझे माफ़ नहीं करोगे? ये वो लम्हात थे जहाँ पहुँचने के बाद मुझे ये बात तस्लीम कर लेनी थी कि मैं ही सुहेल हूँ, इस ख़ानदान का एक फर्द, और इसके बाद मुझे नक्श से हर किस्म का इख्तिलाफ ख़त्म कर देना था। लेकिन न जाने क्यों मेरे हाथ आगे न बढ़े। ये नर्म व नाजुक वजूद जो इस वक्त मेरे सीने से लिपटा हुआ था, इस कदर हसीन था कि मेरी जगह कोई भी इंसान होता तो बेख्तियार हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक अनोखा एहसास मेरे दिल में पैदा हुआ था। तो शिकायत भरी निगाहें, तो आंखें मुझे देख रही थीं, मुझ पर गौर कर रही थीं। ये जानना चाहती थीं वो कि मैं अपने वादे से किस हद तक मुनहरिफ हो सकता हूँ। और ये आंखें जिम्बिल की थीं। मैं चौंक पड़ा। इस दौरान मुझे जिम्बिल का कोई वजूद नहीं मिला था। वो गुम हो गई थी और हकीकत यह है कि मैं भी इन दिनों इससे दूर हो गया था। वो मुझे याद ही नहीं आई थी। राजा जोगियाल ने इसका मुझे मौका ही नहीं दिया था और इस तरह मुझे अपने जाल में फांस दिया था कि मैं कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रहा था। अचानक ही नक्श की आवाज़ उभरी, मुझे माफ़ नहीं करोगे सुहेल? क्या इस बात के कुछ इम्कानात हैं कि आप में से कोई समझदारी से काम ले ले? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम सुहेल नहीं हो? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो फिर कौन हो तुम? ये नहीं बताना चाहता? सीधी सीधी बात क्यों नहीं कहते कि तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते? काश काश आप लोग इस बात पर यकीन करें जो कुछ मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा और वो मुझे देखती रही। इसके देखने से मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही। फिर उसने ठंडी सांस लेकर कहा, ठीक है, एक दरख्वास्त कबूल कर लेंगे आप? जी हाँ, फरमाइए। अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई है तो ठीक है, मैं आपको मजबूर नहीं करूँगी। लेकिन आप ये महसूस कर रहे होंगे कि आपके आने के बाद यहाँ ज़िंदगी लौट आई है। अम्मी भी खुश नज़र आ रही हैं।
जो अब्बू की मौत के बाद बिल्कुल बुझ कर रह गई थीं। अगर मुनासिब समझें तो सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इनके साथ कुछ वक्त गुजार लें, हमें थोड़ी सी खुशियाँ मिल जाएंगी। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं वादा करती हूँ कि किसी पर कुछ जाहिर नहीं करूँगी। आप अगर सज़ा देना चाहते हैं तो ये सज़ा सिर्फ मेरे लिए मखसूस कर दें, सिर्फ मेरे लिए। आखिर में फिर इसकी आवाज़ सिसकियों में तब्दील हो गई और मैं परेशान निगाहों से इसे देखता रहा। फिर मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मेरी दुआ है मोहतरमा नक्श के इस घर की खुशियाँ वापस आ जाएं। मैं जो कुछ भी हूँ, आप सोच नहीं सकती कि किस तरह मैंने अपने ऊपर जबर किया है, वरना आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। गोया आप मेरी बात मानने के लिए तैयार हैं। आप इसी पर बज़िद हैं तो यही सही, लेकिन बेहतर है कि मेरे और अपने दरमियानी फासले को बरकरार रखें, ताकि जब सच्चाई सामने आए तो आपकी ज़िंदगी तबाह ना हो जाए। इसके बाद बात बनाए नहीं बनेगी। जानती हूँ, मैं जानती हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन इन लोगों के सामने इस बात का इज़हार ना हो। खुदा के लिए इन लोगों का दिल ना तोड़िए। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी। ओके ओके, मैंने कहा और फिर बोला, आइए बाहर चलें। आप लोगों को जो खुशी बताना चाहती हैं बता दें, मुझे एतराज़ नहीं है। हम बाहर आ गए। शरीर लड़कों और लड़कियों का कौल जैसे मुंतज़िर ही था। उन्होंने इस वक्त सारे इंतज़ामात भी कर लिए थे, चुनांचे हम दोनों को फूलों से लाद दिया गया। सभी खुश हो गए थे, लेकिन मैं बड़ी परेशानी का शिकार था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं बड़ी परेशानी का शिकार था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वैसे शाहिदा खातून की निगाहें बहुत तेज़ थीं, क्योंकि रात के खाने के बाद उन्होंने मुझसे तन्हाई में कहा, लगता है सोहेल, तुम्हारे और नक्श के दरमियान इख्तिलाफ दूर नहीं हुआ है। ये बात नहीं है आंटी, हम दोनों के दरमियान एक समझौता हुआ है। कैसा समझौता? हम अपना तजिया करेंगे अलहदा अलहदा रहकर। ये फैसला करेंगे कि मुस्तकबिल में हमें एक दूसरे के जज्बात का कितना ख्याल रखना होगा। बात कुछ समझ में नहीं आई। अगर आप इस बात को हम दोनों के दरमियान ही रहने दें तो बेहतर होगा। तुम दोनों ही सर फिरे हो, लेकिन एक बात का वादा करो। जी फरमाइए। अब तुम यहाँ से जाओगे नहीं। बेहतर है। वैसे सुहेल, तुमने मेरी भी लाज नहीं रखी। क्यों आंटी? ये मालूम होने के बाद कि नवाब किस तरह हमारे दरमियान से चले गए, तुम्हारा दिल न पसीजा और तुम अपनी रंजिशें न भूल सके। ठीक है आंटी, वक्त आपको मेरी उलझनों का हल बताएगा। कितनी दुआएं की हैं मैंने तुम्हारी वापसी के लिए, तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं हो सकता। बहरहाल क्या किया जा सकता है। खाने के बाद रात का मरहला आ गया। मुझे नक्श के कमरे में ही सोना था। मैंने नक्श से कहा, नक्श, वादे के मुताबिक हमें अलग अलग बिस्तर पर सोना चाहिए, लेकिन तुमने ये वादा भी तो किया था कि मुझे दूसरों के सामने रुसवा नहीं करोगे। असल बात यही है। क्या मतलब? मैं आपको दूसरों के सामने रुसवा नहीं करना चाहता। अगर मैं आपके कमरे में सोया तो मुस्तकबिल में आपको इंतहाई दुख का सामना करना पड़ेगा। जैसे आपकी मर्जी, उसने कहा, और मेरे लिए एक और कमरा मुंतखब कर दिया गया। लेकिन कमरे में पहुंचने के बाद मेरे दिल में परेशानियों ने घर कर लिया। राजा जोगियाल ने मुझसे जो कुछ कहा था, मैंने इसी के मुताबिक अमल किया था, लेकिन अब ज़रा सा रास्ता बदल गया था। यानी राजा जोगियाल की तरफ से हुक्म था कि थोड़े से तरद्दुद के बाद मुझे ये बात तस्लीम कर लेनी है कि मैं ही सुहेल हूँ, और इसके बाद मुझे नक्श की कुर्बत हासिल कर लेनी थी। और इसके लिए राजा जोगियाल ने खुसूसन कहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी की पहली औरत से इन्हिराफ ना करूं, और ये समझ लूं कि ये एक तरह की मजबूरी है। शराफत अपनी जगह होती है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि राजा जोगियाल से इन्हिराफ करके मुझे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैं इसकी बहुत इज्जत करता था। इसने मुझे जो इल्म दिया था, इस इल्म की बदौलत मेरे अंदर एक बहुत बड़ा एतमाद पैदा हो गया था। मैं जिस तरह भी सोचता, मुझे इस बात का अंदाज़ा हो जाता कि आखिरकार मैं अपने माँ बाप का सुराग लगा ही लूँगा, और राजा जोगियाल इस सिलसिले में मेरा बेहतरीन मददगार साबित होगा। लेकिन अब यहाँ इस सूरत हाल में आकर मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था
کہ میں کسی اور شخصیت کے دھوکے میں ایک ایسی عورت کو داغدار کروں جو شوہر پرست ہے، جو اپنے شوہر کے لیے رو سکتی ہے۔ بہرحال صبر کرنا تھا، صبر کرنا تھا۔ یہ بھی دیکھنا تھا کہ راجا جوگیال پر اس بات کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ اس سے معذرت کروں گا، اس سے کہوں گا کہ راجا جوگیال، مجھ سے دنیا کا ہر کام لے لو، لیکن ایسا کام نہ لو جو میرے ضمیر کو ریزہ ریزہ کر دے۔ ضمیر ہی کی تو بات تھی کہ مہاکال کے منہ پر تھوک کر آ گیا تھا اور اس معصوم لڑکی کو زندگی سے محروم کر دیا تھا جس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ اس وقت وہ وحشت آسمان کو پہنچی ہوئی تھی، لیکن اب صورتحال مختلف تھی۔ پھر 2-3 دن یہاں گزر گئے تھے، حالات کسی حد تک قابو میں آ رہے تھے۔ میں نے یہاں کے معاملات معلوم کرنے کی کوشش کی تھی۔ نواب احمد صاحب اس گھر کے سربراہ تھے، ایک وسیع کاروبار کے مالک۔ ان کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، جن میں نقش سب سے بڑی تھی۔ اس کی شادی سہیل نامی ایک نوجوان سے ہوئی تھی جو دنیا میں تنہا تھا اور اسے گھر داماد بنا لیا گیا تھا۔ سرکش اور خودسر نوجوان تھا، اپنی دنیا میں رہتا تھا۔ ادھر نقش بھی خود پسندی کا شکار تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ بہرحال جو کچھ بھی ہے سہیل ان کا لیپ پالک ہے۔ ایک دن نواب احمد صاحب نے نقش کی شکایت پر سہیل کو طلب کر کے اسے برا بھلا کہا اور وہ خاموشی سے گھر چھوڑ کر چلا گیا، پھر واپس نہیں آیا۔ اس کے جانے کے بعد نقش کو اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ ادھر نواب احمد صاحب بھی پریشان تھے کہ بیٹی کا گھر بگڑ گیا اور اس پشیمانی میں وہ زندہ نہ رہ سکے۔ بس یہ کہانی تھی سہیل کی، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ان لوگوں نے مجھے سہیل کیوں سمجھ لیا۔ بعد میں اس کا حل بھی دریافت ہو گیا۔ سہیل میرا ہم شکل تھا اور انتہائی ہم شکل، جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ لیکن پتہ نہیں راجا جوگیال کو اس بارے میں کیسے معلوم تھا اور راجا جوگیال اس خاندان میں یہ گندگی پھیلا کر کیا نتیجہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک شخصیت تھی، شاہدہ کے والد ساجد بیگ صاحب کی۔ ساجد بیگ وہی بزرگ تھے جو ریلوے اسٹیشن پر کہیں سے آئے تھے اور ایک گوشہ نشین انسان تھے۔ دیکھنے ہی سے خاصی بزرگ شخصیت کے مالک معلوم ہوتے تھے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا۔ اس دوران نقش طرح طرح سے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی، مگر میں نے خود کو سنبھالے رکھا تھا۔ راجا جوگیال تلاش کے باوجود مجھے دستیاب نہ ہو سکا۔ اس نے مجھ سے فاصلے اختیار کر لیے تھے۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک انوکھی شخصیت کا مالک تھا۔ پھر اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہو گیا۔ اس دن شام کو 6 بجے کے قریب ہم لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، ایک پولیس جیپ اندر داخل ہو گئی۔ سب چونک کر ادھر دیکھنے لگے تھے۔ اس وقت بھی باہر موجود تھے سبھی۔ جیپ سے جس شخص کو ہتھکڑیاں سمیت نیچے اتارا گیا، اسے دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ اس کا حلیہ بے شک خراب تھا، لیکن صورت خراب نہیں تھی، وہ سہیل ہی تھا۔ اسے دیکھ کر سب سکتے کے عالم میں رہ گئے۔ کار سے ایک صاحب نیچے اترے اور ساجد بیگ کے پاس پہنچ گئے۔ ساجد بیگ نے حیران نگاہوں سے انہیں اور اس شخص کو دیکھا، لیکن کسی کے منہ سے بھی کوئی لفظ نہیں نکلا تھا۔ اتنی دیر میں سب اپنی جگہ کھڑے ہو گئے اور وہاں ایک ہنگامہ سا ہو گیا۔ یہ سہیل ہے ساجد بیگ صاحب، کیا اندازہ لگایا آپ نے اس بارے میں؟ سہیل؟ ساجد بیگ صاحب کے منہ سے نکلا اور انہوں نے مجھے دیکھا۔ تب اس شاندار شخصیت نے بھی مجھے دیکھا اور ایک دم سکتے کے عالم میں رہ گیا۔ یہ وہ کبھی مجھے اور کبھی سہیل کو دیکھتا۔ اسی وقت سہیل آگے بڑھا اور شاہدہ بیگم کے پیروں میں جھک گیا۔ شاہدہ بیگم، آنٹی، خدا کے لیے میری زندگی بچائیں، خدا کے لیے میری زندگی بچائیں۔ میں پولیس کی تحویل میں جانا نہیں چاہتا۔ نقش مجھے معاف کر دو، نقش مجھے معاف کر دو۔ نقش خود چکر کھا رہی تھی۔ تب اچانک ہی میں ایک قدم آگے بڑھا اور میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ جو کوئی بھی ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہی سہیل ہے، میں اس کا ہم شکل ہوں۔ میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں سہیل نہیں ہوں۔ سب کی حالت بری ہو گئی تھی اور پاگلوں کی طرح ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ادھر سہیل بھی حیران تھا۔
البتہ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے ذرا میری طبیعت میں تقدر سا پیدا کر دیا۔ ان صاحب نے آگے بڑھ کر میری کلائی پکڑ لی اور غراتے ہوئے لہجے میں بولے، بدمعاش کمینے، تو یہاں ان لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا؟ تو ان لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا؟ یہ سہیل ہے۔ مجھے پہلے اس بات کا یقین تھا، لیکن بہرحال سوری سہیل، سوری۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم سہیل ہو، لیکن یہ بات میرے علم میں تھی کہ سہیل گھر آ چکا ہے۔ اصل مجرم یہ شخص ہے، دیکھا آپ نے؟ ساجد بیگ صاحب غصیلے لہجے میں بولے، لے جاؤ اس کمبخت کو، اس نے ہماری عزت تو کوڑی کی کر دی، لے جاؤ اس کمبخت کو، لے جاؤ۔ اور پھر میری ایک نہ سنی گئی، میں نے سنایا بھی نہیں تھا کچھ اس کو، بس جو ہوا وہ بہت ہی عجیب تھا۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں کو خاموش رہنے کے بجائے میری مدد کرنی چاہیے تھی۔ میں تو مستقل یہ کہے جا رہا تھا کہ میں سہیل نہیں ہوں، وہ اس غلط فہمی کو دل سے نکال دیں۔ کیا یہ نہیں کر سکتا تھا میں؟ اس خاندان میں کیا نہیں کر سکتا تھا؟ بڑی بری کیفیت تھی میری، بڑا پریشان تھا میں، یہاں تک کہ وہ لوگ مجھے لے کر چل پڑے اور بہت ہی سختی کے ساتھ پیش آئے، یہاں تک کہ مجھے تھانے میں بند کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد کیا کیا ہنگامے ہوتے رہے، مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ میں جیل میں پہنچ گیا اور اس طرح مجھے زندگی کا ایک نیا تجربہ ہوا۔ جیل کی کوٹریاں انتہائی بوسیدہ، دیواریں ٹوٹے ہوئے پلاسٹر سے آراستہ، فرش پر جگہ جگہ سوراخ جن میں حشرات الارض کا بسیرا تھا، اور اسی طرح یہاں موجود سپاہی سخت بد مزاج اور کبھی سیدھے منہ بات نہ کرنے والے۔ بہرحال بڑا صبر آزما وقت گزرنے لگا۔ مچھر اور دوسرے کیڑوں نے زندگی حرام کر دی۔ نہ رات کو سکون ملتا اور نہ دن کو چین آتا تھا، اور اس دوران کسی نے مجھ سے رابطہ بھی نہیں کیا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، پھر دوسرا ہفتہ، اور زندگی مجھ پر عذاب بن کر رہ گئی۔ میری طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا تھا، ہر چیز کو نفرت سے دیکھنے کی عادت سی پڑ گئی تھی۔ بہت مشکل وقت گزر رہا تھا یہ۔ راجا جوگیال نے بھی میری خبر نہیں لی تھی۔ میرے اندر ایک جنون چھا رہا تھا۔ پھر ایک دن میں جیل کے مغربی کونے میں کیاریاں درست کر رہا تھا کہ بیرونی دروازے سے ایک بڑا ٹرک اندر داخل ہوا۔ اس ٹرک کو میں بیشتر بار دیکھ چکا تھا، اس میں قیدی لائے جاتے تھے۔ ہمیں ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ ٹرک سے قیدی اتارے جانے لگے اور میں انہیں عجیب سی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ یہ ساری زندگی میرے لیے ایک عجیب سی شکل اختیار کر گئی تھی، اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے اندر وہ ساری کیفیتیں دوبارہ ابھرتی آ رہی ہوں۔ مجھے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی۔ رات کی ڈیوٹی والا سنتری رات میں گشت کرتا ہوا اس طرف آیا تو میں تیار ہو گیا۔ سنتری میرے پاس آ کر رک گیا تھا۔ میں سلاخوں والے دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ سنتری نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ دیکھو، میرے سینے پر کسی جانور نے کاٹ لیا ہے، میں نے کہا، اور سنتری آگے جھکایا۔ میں نے اسے سینہ نکال کر دکھایا۔ جو ہی اس نے چہرہ قریب کیا، میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ گھبرا گیا، مگر بیکار تھا۔ میں نے پوری قوت صرف کر دی اور وہ منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے اسے اسی طرح اپنے ہاتھ میں جکڑے رکھا۔ اس کی کمر سے لاک اپ کی چابی لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے وہ چابی اپنے قبضے میں کی اور پھر سنتری کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے تالا کھولا اور باہر نکل آیا۔ سنتری کا دوسرا ساتھی اپنا چکر پورا کر کے اس طرف آ رہا تھا۔ میں نے کوریڈور کے موڑ پر اس کا استقبال کیا۔ جو ہی وہ موڑ گھوما، میرا طاقتور گھوسا اس کی ناک پر پڑا اور وہ اچھل کر زمین پر جا گرا۔ میں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا اور اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کی گردن کو توڑ دیا۔ اب میرے اندر ایک عجیب سی وحشت بیدار ہوتی جا رہی تھی، چنانچہ میں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ بڑی خوفناک کیفیت ہو گئی تھی۔ میں جیسے ہی باہر نکلا، غالباً مجھے دیکھ لیا گیا، اور اس کے بعد وہ ہنگامہ ہوا کہ میں خود بھی گھبرا گیا۔ چاروں طرف سائرن بج رہے تھے اور سپاہیوں کے غول چلے آ رہے تھے۔ میں نے دوڑنے کی کوشش کی تو مجھ پر گولیاں چلائی گئیں۔ یہ گولیاں چنگاریوں کی شکل میں میرے دائیں بائیں سے نکل گئیں، لیکن اب صورتحال مختلف تھی۔
मैंने दोनों पैरों के साथ दोनों हाथ भी ज़मीन के साथ टिका दिए और इसके बाद मैं एक बार फिर जानवर बन गया। जब मैं जानवर बन जाता था तो इंसानों की मजाल नहीं थी कि मुझे पकड़ने की कोशिश करते। मैंने एक चीते जैसी छलांग लगाई और जेल की दीवार पर चढ़ गया। इसके बाद दूसरी तरफ दौड़ने वाले अब भी दौड़ रहे थे। कई गाड़ियां स्टार्ट होने की आवाज़ें सुनी थीं, लेकिन मैं भी दौड़ रहा था। रात का वक्त, सुनसान रास्ते, मेरे दौड़ने की रफ्तार बहुत तेज़ थी और इस आलम में वो लोग मुझे पकड़ नहीं सकते थे। फिर थोड़ी सी अकल भी आ गई थी। सीधी और सपाट सड़कों पर दौड़ने के बजाय मैंने नामवार रास्ते इख्तियार किए। एक मकान की दीवार नजर आई। एक ही चीते जैसी छलांग में इसे अबूर कर गया, लेकिन वहां रुकने के बजाय इसकी दूसरी दीवार से दूसरी तरफ कूद गया। इसी तरह दीवारें कूदता हुआ मैं सड़क से बहुत दूर निकल आया। मैं भागा चला जा रहा था और किसी सिमत का तयन नहीं किया था। मैंने उस वक्त ये देखा कि मेरी सोचने समझने की सलाहियतें भी गुम हो गई थीं। जंगल के एक जानवर की तरह मैं दौड़ रहा था और दौड़ता ही चला जा रहा था, जहाँ तक कि आबादियों की रोशनियाँ पीछे रह गईं और मैं सरसब्ज शादाब खेतों में दौड़ने लगा। मेरे नीचे मिट्टी की नमी थी, लेकिन मैं हर तरह के हालात में दौड़ना जानता था। दौड़ते दौड़ते न जाने कितनी देर गुजर गई, यहाँ तक कि मुझे एक इमारत नजर आई। ये इमारत आबादी के करीब नहीं थी, बल्कि शायद आबादी के दौर के खंडरात की हैसियत रखती थी। मैं इस इमारत में दाखिल हो गया। पत्थरों की बनी हुई ये इमारत बड़ी ठंडी और पुरसुकून जगह थी, बिल्कुल साफ सुथरी। यहाँ कोई नजर भी नहीं आ रहा था। चुनाचे मैंने सोचा कि रुककर यहाँ सांस लूं। अगर मेरा पीछा करने वाले यहाँ पहुंच गए तो देखा जाएगा। यहाँ से भी भाग जाऊंगा, लेकिन फिलहाल आराम की ये जगह बहुत बेहतर थी।